لك وأنا أقرأ كلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يلقي أهل النار في النار فوجا فوجا فيقول: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ فلا تزال كذلك حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول: قط قط. رواه البخاري ومسلم. کل ہماری کلاس جہاں رکی تھی وہ ہے صفات کی دو قسمیں، ذاتی اور فعلی۔ صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ، اور یہ آخری ہے اور بڑا اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر کیسے ایمان لانا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ویسے ایمان لانا چاہیے جیسے وارد ہوئے ہیں قرآن میں اور حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام اور صفات بیان کیے ہیں ان کو ایز اٹ از ویسے ہی ایمان لانا، نہ کسی نام کا انکار کریں گے یا صفت کا انکار کریں گے، نہ کسی نام یا صفت کا معنی بدلیں گے، نہ کسی نام یا صفت کی کوئی مثال دیں گے، نہ کسی نام یا صفت کی کوئی کیفیت بیان کریں گے۔ یہ جو ہے صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ جب اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو پھر اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہو سکتی۔ جیسے وہ ذات میں تنہا ہے ویسے اپنے ناموں اور صفات میں بھی وہ تنہا ہے۔ کوئی مخلوق کی مشابہت یا مماثلت اس کی ذات یا صفات میں نہیں پائی جاتی۔ جن لوگوں نے صفات کا انکار کیا وہ گمراہ ہوئے، جن لوگوں نے ناموں کا انکار کیا وہ گمراہ ہیں۔ جو لوگ بعض نام اللہ کے مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ اور تعجب کی بات، جن لوگوں نے بعض ناموں یا صفات کا اقرار کیا جیسے اشاعرہ وغیرہ ہیں، کہا کہ ہم اللہ کی 7 صفات کو مانیں گے باقی صفات کا انکار کریں گے۔ 7 صفات کو کیوں مانا، باقی کا انکار کیوں کیا؟ عجیب بات دیکھیے، مانا اس لیے کہ یہ ضروری ہے اللہ کی ذات کے لیے، جیسے حیات، زندگی۔ بھئی اگر ہم بولیں گے اللہ زندہ نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ذات ایسی ہو جس کی حیات نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ پھر ذات کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو مانیں گے، کیا؟ حیات، زندگی۔ اسی طریقے سے کہا اور کچھ صفات کو بھی ماننا پڑے گا، جیسے کہ علم، پیدا کرنا، رزق دینا، سننا، دیکھنا۔ کہا یہ سب ضروری ہے بولنا، ماننا اللہ تعالیٰ کی صفات، کیونکہ نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ صفت ہے اس کی، تو اللہ پھر مخلوق کہاں سے آ گئی؟ پھر اگر دیکھتا نہیں ہے بولیں گے اللہ تعالیٰ تو پھر مخلوق کے حالات کو کون دیکھے گا؟ تو کہا کہ یہ صفت، یہ چند صفات ہیں، عقل کہتی ہیں کہ ان کو ماننا ضروری ہے۔
ورنہ ذات کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. باقی صفات کا انکار کر دیا, سات کو مانا, باقی ساری صفات کا انکار کر دیا. انکار کیوں کیا, اقرار کیوں کیا؟ کیونکہ ضروری ہے بولنا, ورنہ پھر ذات, وہ ذات ہی کیا جو نہ جس کی نہ حیات ہو اور نہ وہ سننے والی ہو, نہ دیکھنے والی ذات ہو, نہ جاننے والی ہو مخلوق کے حالات کو. تو کہا کہ یہ ضروری ہے ماننا. انکار کس لیے کیا باقی صفات کا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ انکار اس لیے کیا کہ کل میں نے بتایا تھا, یاد ہوگا, مشابہت ہوتی ہے اس میں. کہا کہ نہیں, اگر ہم بولیں گے اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ اترتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیر ہے, اللہ کی انگلیاں ہیں, اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کی آنکھیں ہیں, یا اس کے علاوہ اللہ ہنستا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, تو اس سے مشابہت ضروری ہو جائے گی. اگر ہم ایسے بولیں گے تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کو بندوں کے جیسے کر دیا, اور اللہ کو بندوں کے جیسا کرنا کیا ہے؟ کفر. تو اس سے بھاگے اور انکار کے پاس پہنچ گئے, یعنی مشابہت کے ڈر سے انکار کر دیا. سمجھ رہے یا نہیں؟ کیوں انکار کیا لوگوں نے اللہ کی صفات؟ کیا؟ کیونکہ بڑا مسئلہ ہے. آج بھی جو ہے کہتے ہیں اللہ جو ہے ہاتھ پیر وغیرہ جو قرآن حدیث سے جو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ذاتی صفات میں, اس کا انکار کیا ہے. کیوں انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اس سے مشابہت ضروری ہو جائے, لازمی ہوتی ہے. میں بولوں گا اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ اترتا ہے, تو اس کا مطلب اللہ کو میں نے انسان کے جیسے کر دیا. یہ سوچا ہو. اگر میں بولوں گا ہاتھ ہے تو ہاتھ تو انسان کا ہوتا ہے, اللہ کا ہاتھ کیسے؟ تو نہیں بولنا ہاتھ. کیا کرنا پھر؟ تعویل کر دینا. سمجھ رہے پوائنٹ کو؟ تعویل کر دیے. تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہ جو سوچ ہے یہی غلط ہے. پہلے جب ہاتھ پیر جو قرآن و حدیث سے صفات ثابت ہیں, ذاتی صفات, آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اگر میں یہ مانوں گا یا مانوں گی تو اس سے مخلوق سے مشابہت لازمی آتی ہے؟ یہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچ ہی غلط ہے. اس سوچ, یہ چونکہ سوچ غلط ہے, اس پر آپ نے ایک چیز رکھی اور وہ ہے انکار یا تعویل کہیں, وہ بھی غلط ہے. کیا کرنا چاہیے پھر؟ ایمان لانا چاہیے. جیسے آئے ہیں ہاتھ بولیے, میں نے کل مثال دی تھی, ہاتھ بولنے سے مشابہت نہیں ہوتی. اللہ دیکھیے, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ بھی ہے نا, اللہ ہے, ہاتھ ہے. آپ اللہ ہے بولتے ہیں, ہاتھ نہیں ہے بول رہے. آپ ہاتھ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ انسان کا ہوتا ہے. تو یہاں ایک بات, کیا صرف انسان کا ہاتھ ہوتا ہے؟ نہیں, دوسری چیزوں کا بھی ہاتھ ہے. تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. جیسی ذات ویسی صفت, جیسی ذات ویسی صفات. تو اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ جیسی اس کی ذات ہے. یہ اہل سنت جماعت, اصلی اہل سنت کا قول ہے, اور یہی صحیح بات ہے. کوئی بھی پوچھے آپ سے اللہ کا ہاتھ ہے, کیسے اللہ کا ہاتھ؟ جیسے اس کی ذات ہے. جیسے کہ سلف نے کہا, اگر کوئی جہمی آپ سے سوال کرے اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے, تو آپ اس سے پوچھو اللہ کیسے ہے. وہ سوال کرے تو آپ سوال کرو. اگر کوئی جہمی, یعنی جہمیہ فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے, وہ آپ سے ایک سوال کرے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے عرش پر مستوی, کیسے ہے مستوی, تو آپ اس کو پوچھو کہ اس کی ذات کیسے ہے, تو وہ بولے گا نہیں معلوم, تو تم بھی بولو نہیں معلوم. اگر وہ بولے ذات جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے بھائی, تو آپ بولو استوا جیسے ہونا چاہیے ویسے ہے. جی جواب ہے علماء کا. نتھنگ از فرام می, ایوری تھنگ از فرام کتاب و سنت. سمجھ میں آ رہا؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں. وہ خالی وہ کپڑے وپڑے جو ہوتے نا وہ تھے اپنے بات, یا جو ہے صحت وغیرہ وہ بھی ڈاکٹروں نے اہل علم نے بیان کیا اس کو. تو بہرحال یہ ساری باتیں کتاب و سنت کی باتیں ہیں. صفات کا انکار کیوں؟ آپ کی سوچ غلط ہے. آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اس سے مشابہت لازم آتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں یہ بولوں گا تو ایسے ہوگا, یہ سوچ غلط ہے. آپ کی بنیاد ہی غلط رکھی ہے آپ نے. جب بیس غلط ہو تو پھر دیواریں ٹکتی نہیں ہیں, گر جاتے نہیں گر جاتے. بیس ضروری ہے مضبوط ہو, اسی لیے بولتے عقیدہ مضبوط اگر ہو تو کوئی بھٹکا نہیں سکتا. علم عقیدہ ضروری ہے. عقیدہ جس کا مضبوط ہو, لاکھ چینلوں والے بکیں شرک, کتابیں لکھنے والے شرک پر جتنا چاہے لکھ لیں,
بھٹکانے والے جتنا چاہیں بھٹکا لیں، مضبوط عقیدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ عقیدہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. افسوس کے ساتھ یہ اسماء و صفات، اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، یہ نہ اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں. یہ ہے پرابلم. آج بہت سارا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسے ایمان نہیں لاتا ہے جیسے ایمان لانا چاہیے. کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ بیس کیا ہے اس کی؟ نہیں معلوم ہے. سب معلوم، توحید نہیں معلوم. اللہ ایک ہے بس اتنا معلوم. کیا معلوم ہے؟ اسماء و صفات نہیں معلوم ہے لوگوں کو. کوئی پڑھاتا ہے؟ نہیں پڑھاتا. اسکول میں پڑھے آپ؟ میں بھی نہیں پڑھا اسکول میں. میں مدرسے میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا تو معلوم ہوا، حرم کے دروس سے معلوم ہوا، ورنہ نہیں معلوم ہوتا تھا. آج آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے. باہر جو نہیں پڑھ رہے ان کو معلوم ہے یہ چیزیں نہیں معلوم. بلائنڈ توحید. بھائی ایک ذات کے بارے میں آپ علم میں رکھتے ہیں جو آپ کا ہمارا رب ہے، آپ کا ہمارا خالق اور مالک ہے، معبود ہے. اب کیسے عبادت کر رہے ہیں ایک ذات کی جس کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں نقصان؟ لوگ عبادت کر رہے ہیں ایک ایسے رب کی جس کے بارے میں، جائیے باہر ایک آٹو والے سے، ایک ڈاکٹر سے، ایک انجینئر سے پوچھئے، جواب سب کے ایک ہے. بھائی آپ کیا جانتے ہیں اپنے رب کے بارے میں؟ آپ رب کے بارے میں اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے بس. اور جب یہ اسماء و صفات بہت بڑی چیز ہے، جتنا علم ہوگا نا اللہ کی محبت، اس کی عظمت اور بڑھے گی. ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے، اس کی صفات، اس کے اسماء حسنہ ہم نہیں جانتے، اسی لیے ہم دور ہیں اس سے. غیر اللہ کی محبت یا غیر اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی ہماری زندگیوں پر غالب ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ بڑا ہے ہماری نظروں میں، اللہ بڑا ہے یہ ہم نہیں معلوم کیے. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ؟ جو جتنا سیکھے گا اللہ کے بارے میں، جتنا پڑھے گا، اتنا اللہ تعالیٰ کا جو ہے قریب رہے گا، یا اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کا ادب کرے گا، اللہ کا احترام کرے گا. کیونکہ نالج ہونا ضروری ہے. بھیا نماز پڑھ رہے، رمضان آ رہا ہے، روزہ کس کے لیے روزہ رکھ رہے معلوم ہے آپ کو؟ کس کے لیے روزہ رکھ رہے آپ؟ اللہ. کون اللہ؟ کیا ہے اس کے نام، کیا ہے اس کی صفات؟ نہیں معلوم آپ کو. اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، اوپر ہے. بس چند جنرل جس نے پیدا کیا، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، چند سطحی معلومات ہیں. اس رب کی آپ عبادت کر رہے ہیں. لیکن آپ جب اس معبود، اس رب کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کریں گے، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء، اس کی صفات جب آپ معلوم کریں گے، پھر عبادت کا مزہ آئے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جو اللہ کو رب مان لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لے، اسلام کو اپنا دین مان لے، سمجھ جائے، سیکھ لے، ایمان کا مزہ اس کی زندگی میں آئے گا. ایمان کا ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ آئے گا زندگی میں. ایمان کا مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے زندگی میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ان تین اصول کا علم نہیں ہے جس کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے: رب، دین اور نبی. آئیے، اللہ عز و جل کی صفات بہت ہیں. کچھ ذاتی ہیں، کچھ فعلیہ، جس کو ذاتیہ فعلیہ عربی میں ہے. یہ اردو میں ذاتی صفات یا فعلی صفات، اس کو کیا بولیں گے اردو میں؟ ذاتی صفات. اردو اس کو فعلی صفات. صفات یعنی کام، معلوم ہے نا؟ صفات بتا دیا تھا. آج کا بہت امپورٹنٹ ہے، لاسٹ بھی ہے اور بہت ضروری ہے، یہ انشاءاللہ کور ہو جائے گا. ذاتی صفات، فعلی صفات. اب غور سے سنیے، ذاتی صفات کن صفات کو کہا جاتا ہے؟ فعلی صفات کن صفات کو کہا جاتا ہے؟ ذاتی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفات جو اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتے. ذاتی صفات ان صفات کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، کبھی اس سے الگ نہیں ہوتے، ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ. ان کو کہتے ہیں ذاتی صفات.
فعلی صفات ان کو کہتے ہیں جس کا تعلق مخلوق سے ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ کام جو اللہ جب چاہے جیسے چاہے کرتا ہے اس کو بولتا ہے فعل. فعل کا معنی کیا ہے؟ اچھا ذات معنی معلوم ہے نا؟ ذات. فعل کا معنی کام. فعل کا معنی کام ہے. اللہ فعلی صفات اللہ تعالیٰ کے وہ کام جو اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کرتا ہے, جس کے ساتھ چاہے کرتا ہے, اس کو بولتے ہیں فعلی. پھر ایک مرتبہ ذاتی صفات وہ صفات جو اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں ہمیشہ, کبھی الگ نہیں. فعلی صفات وہ صفات جو اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے وہ کام, آپ لکھیے اللہ تعالیٰ کے وہ کام جو اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جب چاہے جیسے چاہے کرتا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ فعلی صفات. ٹھیک ہے. اب آپ غور سے سنیے. ید, اللہ کی ذاتی صفات ید. ید کا معنی ہاتھ. دیکھیے عربی زبان میں جو اس کا میننگ ہے وہی ہم لیں گے. ٹھیک ہے. عربی زبان میں جو اس کا, توجہ سے سنیے غور سے, یہ بہت بہت زیادہ. تیسرا دن ہے, لاسٹ دن, 2 دن بھی بہت امپورٹنٹ تھے, ان سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے. اسی کو میں اس لیے لاسٹ میں نے رکھا ہے کہ ختامہ مسک ہو جائے گا انشاءاللہ. ید کا معنی ہاتھ. اچھا ایک بات, یہ جو قسمیں ہیں یہ کہاں سے لی؟ اگر کوئی پوچھے بھئی یہ کہاں سے لے کر آیا, ذاتی صفات فعلی صفات, ہے نا, کوئی پوچھ سکتا نا. کل بھی ہم پڑھے ثبوتیہ سلبیہ یا منفیہ جو بولتے ہیں, جو ثابت. یہ جو تقسیم ہے نا, یہ آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر کی گئی. ہم جب آیتوں کو پڑھتے ہیں, جب حدیثوں کو پڑھتے ہیں, تو ہم کو یہی 2 قسم کی صفات ملتی ہے. بعض ایمان لانے کے اعتبار سے, بعض جو ہے ذاتی ہیں, بعض کیا کہتے ہیں, بعض ثبوتی ہیں, بعض منفیہ ہے یا سلبیہ بولتے ہیں, اس کو سلبیہ بھی بولتے ہیں. یعنی بعض صفات اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا اپنے ذات کے لیے تو ہم اس کو ثابت کرتے ہیں جو بہت زیادہ ہیں. بعض صفات کا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ہٹایا ہے, اس کو منفیہ, کہ اللہ سوتا نہیں ہے, اللہ کو اونگ نہیں آتی, اللہ کھاتا نہیں ہے, اس کو یہ نام دیا گیا ہے. توحید کی 3 قسمیں بھی اگر کوئی پوچھے, بھئی یہ شروع میں پہلی کلاس میں یاد ہے آپ کو, میں نے جو ہے توحید کی 3 قسمیں لکھی تھیں یہاں, ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات. اگر کوئی پوچھے بھئی کہاں سے لے کر آئے 3 قسمیں, 4 قسمیں بھی ہم بنائیں گے, 5 قسمیں. ان چیزوں, ان کو کیا بولتے ہیں؟ استقراء عربی میں, اگر کسی کو عربی یاد رکھنا ہو تو. دلیل کیا ہے ان قسموں کی, توحید کی 3 قسموں کی؟ استقراء. یہ ایک ورڈ ہے عربی کا, اس کا میننگ ابھی بتاتا ہوں. استقراء. توحید کی 3 قسمیں کہاں ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے توحید کی 3 قسمیں, ہے نا. پاگلا بات سوال کرتے ہیں, یا کوئی پوچھے آپ سے حدیث میں لکھا ہوا ہے کیا؟ پاگلا نہیں, بعض ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ علم ہے حالانکہ علم نہیں ہے, وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں ایسی سوال کہ بھئی کہاں سے لے کر آئے آپ 3 قسمیں توحید کی, ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات, یا اور دیگر قسمیں جو ہیں, اس کو بولتے ہیں استقراء. یہ بھی ذاتی صفات فعلی صفات, کیا دلیل ہے اس کی؟ ثبوتیہ منفیہ, کیا دلیل ہے اس کی؟ تو اس کی دلیل استقراء. کیا بولنا؟ استقراء. استقراء کس کو بولتے ہیں؟ استقراء نہیں معلوم آپ کو, جائیے آپ کیا بات کرتے ہیں, ایسا بولنا کیا بولنا. اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں استقراء کس کو بولتے ہیں, نہیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں میں, لیکن اس کو پوچھنا سامنے والا. بعض مولوی نہیں پوچھتے, ہاں بہت بول رہے ہیں, کہتے توحید 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 بول کے. یہ ربوبیت اسماء سے مولویاں مفتیاں بھی بولتے, نام مفتی ہونے سے مفتی ہوتا ہے کیا آدمی؟ ہم اتنا پڑھ کے بھی مفتی نہیں بنے, اتنا پڑھے مفتی بن, مفتی معمولی بات ہے. تو جو ہے کیا بول رہا تھا میں, پوچھتے والا, ہاں میں ادھر محلے میں کہتے بہت شرک کے خلاف بول رہے, کہتے تم ادھر بول کے کوئی بڑے مصحف پکڑتے سن, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے توحید کی 3 قسمیں؟ کہاں ہیں؟ ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات. بہت عربی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے بتاؤ؟ مولانا اس کی دلیل استقراء ہے. استقراء یہ کہاں سے لائے؟ آپ کو استقراء ہی نہیں مانو, آپ کیسے عالم ہیں آپ؟ لوگ آمد ارے استقراء ہونے کے لفظ بولا بچہ استقراء, مولانا جو ہے اس کا جواب ہی نہیں دیا. سمجھ میں آیا؟ اور بغیر علم کے دعوت بھی مت دیجیے, ویسے آپ پھنس جاتے ورنہ. دعوت اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ, کوئی 2 میں سائن کیا, 2 سرٹیفکیٹس پہ, بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ.
کوئی شاید ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں, کوئی جینٹس ڈاکٹر ہیں. تو ڈاکٹر بنتا نا بھائی, بغیر پڑھے ہوئے ڈاکٹر بن گیا تو کچھ بھی نہیں پڑھے سمجھے. لوگوں کو بولے آئیے پیٹ کے درد کا علاج دے رہا ہوں میں, سر کے درد کا, کیا ہو رہا, پیٹ میں مرو ہو رہا, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ایسا, جانوں کا مسئلہ ہو جاتا بہت بڑا. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ پیٹ کا درد کیوں ہوتا ہے, اس کے لیے کون سی میڈیسن دینی چاہیے. پہلے کیا ہے اس کو بولتے ہیں تشخیص, چیک کرنا ڈاکٹر کو. مجھے بڑا شوق تھا بچپن میں ڈاکٹر بننے کا, سائنس میں مارکس سب سے زیادہ تھے میرے ماشاءاللہ. بہرحال تو سر میں درد کیوں ہو رہا ہے, ڈاکٹر چیک کرتا ریزنز کیا ہو سکتے ہیں سر میں درد ہونے کے. اس کے بعد اس کی میڈیسن ہوتی ہے جس پر جو ہے وہ کیا گیا, کیا تجربہ کیا گیا کہ یہ میڈیسن اس درد کے لیے, اس پین کے لیے کام آتی ہے. تو وہ لکھ کے دیتے یہ لیجئے بول کے. اس کے بعد میں آتا, ہاں پھر ڈاکٹر عام طور پہ بولتے تھے, ایک بات اندر کی بات بتاتا ہوں, 3 دن کے بعد پھر آؤ بول کے بولتے ہیں. کئی کو وہ گولی اثر کری نہیں کری والا ایسی بول رہا ہوں ڈاکٹر نے, گولی اثر کری نہیں رہا, ٹھیک ہو گئی. اس کا مطلب یہ گولی نیکسٹ کیا ہو رہا, سر میں درد, ارے میرے کو وہی دقت دیے تھے بولتے نا. بعض اوقات وہ گولی آپ کو کام نہیں کرتی. یہ تجربے ہیں اللہ تعالیٰ نے. بہرحال باتیں بہت ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں, سیریس بتا رہا ہوں میں, قرآن و حدیث سے ثابت ہے, لیکن ہم بیکار ہیں, ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب رکھے ہیں جس سے شفا ہوتی ہے. اب اگر کوئی بولے بھائی تعویذ لٹکانا غلط ہے, کیوں غلط ہے؟ میں شاید اصول ثلاثہ میں پڑھایا تھا یہ بات, یہ بتایا تھا, یہی کورس ہوا تھا. کوئی بولے کہ تعویذ, ارے آپ پیناڈول کھاتے ہیں, کون سا کھاتے ہیں, ایڈول ہے یا کوئی ٹیبلٹ بھائی جو بخار کے لیے, کروسین مشہور گولی, کروسین کھاتے آپ. کروسین کھانا شرک نہیں ہے, تعویذ پہننا شرک ہے. کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ وہ بولے گا بھائی آپ شفا کے لیے جو ہے کروسین کھا رہے, اور ہم شفا کے لیے تعویذ ڈال رہے. تعویذ نہیں ہے حدیث میں, کروسین لکھا ہوا ہے حدیث میں. کیا دلیل ہے اس کی؟ جواب بولیے. کیا نیا؟ وہ کل کی بات نہ کلائے. تعویذ پہننا شرک ہے, غلط ہے. اس کا جواب ہی علماء نے دیا. خیر تعویذ پہ تو حدیث بھی آئی ہے, لیکن پلیتے ولیتوں کا اور بھی چیزیں. کیا ہے مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ نے شفا کے, نفع دینے والی چیزوں کے اسباب رکھے ہیں دنیا میں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو جو چیز فائدے والی ہے اس کو یوز کرنا حلال جائز ہے, جو چیز فائدہ والی نہیں ہے اس کو یوز کرنا جائز نہیں ہے. کیسے معلوم ہونا کہ یہ چیز فائدہ دیتی نہیں دیتی؟ 2 راستے ہیں معلوم کرنے, علم اور تجربہ. علم اور تجربہ. شہد سے فائدہ ہوتا ہے, کیسا معلوم؟ علم یا تجربہ؟ دونوں بھی ہے. علم ہے, قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ بولا کہ ہم نے جو ہے اس کو شفا کے لیے نازل کیا ہے. کلونجی معلوم, کلونجی پیاز کی بینج بولتے شاید, کلی وہ باہر جو ہے گلف میں جو ہے روٹیوں میں رہتی, وہ بلیک سیڈ کتے, تو وہ جو ہے تو اس کے بارے میں شفا ہے, حدیث میں ہے. کلونجی کا لفظ آیا ہے, حدیث میں ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, تو شفا ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں شفا رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے, اس کے معلوم کرنے کے کتنے راستے ہیں؟ ایک کیا ہے؟ علم. یہی جیسے کلونجی, شہد اور حبۃ السودا بولتے ہیں اس کو, شہد, کلونجی. اور بھی ایک جڑی بوٹی ہے, حدیث میں نام ہے اس کا, ہندی جڑی بوٹی ہے, کوئی کچھ نام ہے, انڈین ہے, وہ جڑی بوٹی ہے انڈیا کی, اس کا لفظ حدیث میں ہے, یاد نہیں آ رہا. بہرحال ایک نام ہے جڑی بوٹی کا, کبھی کس کو معلوم کرنا فون کر کے لے لیجیے بعد میں. تو یہ چیزیں علم ہے. دوسرا تجربہ ہے, جیسے کروسین کھائے تو بخار جا رہا, علم نہیں ہے لیکن تجربہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں نفع رکھا ہے. یا اسی طریقے سے کوئی سیرپ جو کھانسی کی ہے, اس سے جو ہے فائدہ ہو رہا ہے, لہٰذا یہ غلط نہیں ہے. تعویذ کے بارے میں آئی ہے, کیا علم ہے یا تجربہ ہے؟ اس پہ نہ علم ہے نہ تجربہ ہے. نہ علم ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے, نہ تجربہ. اگر کوئی بولے نہیں میں پینی تھی, میرے کو بچے ہوئے, بولے تو تجربہ مطلب جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ لوگ بولنا, ہاں ہم تحقیق کریں, ہم تجربہ کریں, یہ اس سے یہ فائدہ ہوتا. بولے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر تعویذ سے بخار جاتا تو سارے ڈاکٹر تعویذ لکھ کے دیتے تھے,
میڈیکل سائنس میں باقاعدہ لکھا جاتا تھا اس کو. بات چلیے, تو استقرا کا کیا معنی ہے؟ جو دلیل ہے توحید کی 3 قسموں کی. استقرا کا معنی قرآن اور حدیث کو پڑھ کر یہ قسمیں نکالی گئی ہیں. قرأ یقرأ کا کیا معنی؟ پڑھنا. استقرا اسی سے نکلا, قرأ ہے نا, اسی سے استقرا نکلا ہے. استقرا کا معنی پڑھ کر دلیل نکالی گئی ہے. یہ ٹائپس جو ہے پڑھ کر نکالے گئے ہیں. کیا پڑھ کر؟ قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث. حدیث قرآن پڑھ کر یہ دلیلیں نکالی گئی ہیں, تو اس کو بولتے ہیں استقرا. یعنی ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, تو ہم کو معلوم ہو رہا ہے یا تو ربوبیت والی آیتیں یہ حدیثیں ہیں, یا الوہیت والی حدیثیں آیتیں ہیں, یا اسماء و صفات والی آیتیں اور حدیثیں. اسی طریقے سے جب ہم صفات کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآنی آیات کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو, تو بعض صفات ہم کو ذاتی مل رہی ہیں, بعض صفات ہم کو فعلی مل رہی ہیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ کچھ صفات کیا ہیں, یا علماء نے کہا کہ کچھ صفات ذاتی ہیں اور کچھ صفات فعلی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے, ذاتی صفات میں ایک بڑی صفت ہے ید. ید کا کیا معنی ہے؟ اور ہر صفت جو ہے عربی زبان میں ہے, اور عربی زبان کا جو میننگ ہے وہی ہوگا. عربی زبان میں ید کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ہاتھ کے معنی میں استعمال ہے. لہذا ید کا کیا معنی ہے؟ ہاتھ. اور یہ ذاتی صفت ہے. ہاتھ اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے, کبھی الگ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل کہ ید اللہ کی صفت ہے قرآن اور حدیث. قرآن کی آیتیں اور حدیث دونوں ہیں. قرآن میں کل پرسوں جو ہے آئی آیتیں تبارک الذی بیدہ الملک, یہ دلیل ہے کیونکہ اللہ نے کیا کہا اس میں؟ بیدہ الملک. ید کا کیا معنی؟ ہاتھ. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اسی طریقے سے اور بھی دلیلیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ برباد ہو جائیں اور ان پر لعنت ہو جو ان لوگوں نے اتنی بڑی بات کہی. بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں, ينفق کیف یشاء, جیسے چاہے خرچ کرتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت ہے, آیت نمبر 65. سورہ مائدہ آیت نمبر 65. یہ کیا ہے؟ دلیل ہے کس بات کی؟ ہاتھ. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اور اس آیت سے اور ایک بات معلوم ہوئی, کیا بولیے؟ ہاتھ کھلے ہیں اور شاباش دو. میں بولیے وہ تو بولنا بولا تھا. دو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. اللہ کے ہاتھ کتنے ہیں؟ دو. اب ایک بات سنیے, جن لوگوں نے انکار کیا اور سے سنیے میری بات. ہاتھ ہاتھ بولتے آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ انسان کا ہے نا یہ ہاتھ. یہ ہاتھ کس کا ہے بھائی؟ انسان کا. یہ ہاتھ کو یہ باڈی ضروری ہے لگی ہوئی. ہاتھ وداؤٹ باڈی نو سینس. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاتھ ہے خالی, باڈی نہیں ہے. ادھر ہے ہاتھ, ادھر ہے ہاتھ. خواب میں دیکھ رہے دو ہاتھ آ رہے ہیں. استغفر اللہ. پریشان ہو کے اٹھتے پسینہ پسینہ, امی دو ہاتھوں اٹھتے آ رہے ہیں. آیت الکرسی پڑھے نہیں پڑھے؟ سوت خود کی دعائیں پڑھے نہیں پڑھے؟ میں تو نہیں بولتا, انہوں بول رہے احساس سے علم حاصل کرو. انٹرسٹنگ ہے, جملہ یاد رہ گیا. چلو اسی بہانے علم تو حاصل کرو بھائی, فائدہ تو ہو گیا جملہ بار بار بولنے کا. چلیے نا, تو میری بات سنیے غور سے آپ. ہاتھ بولتے کیا ہوتا عام طور پر؟ یا خیر میں ڈرائنگ میں کمزور ہوں شروع سے, اسکول سے ہی ایسا ہاتھ آتا. یہ کوہنی, یہ ایسے انگلیاں, ایسا ہاتھ بولتے, یہ دماغ میں آتا نہیں. یہ کس کا ہاتھ ہے؟ میرا ہاتھ ایسا ہے جس کی یہ انگلیاں ہیں. انسان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں رہتی, یہ ہتھیلی رہتی, اور یہ کوہنی رہتی, یہ شولڈر رہتا, بازو جس کو بولتے ہیں. ایسی جانور کا بھی ہاتھ رہتا, وہ بھی ایسے رہتا, شولڈر, کوہنی, 5 انگلیاں. شولڈر بول رہا ہوں, کیا لا دی بھائی. بازو کیا بولتے ہیں؟ تھام, آم جو بھی ہے, آم, ہاں, ARM. تو یہ ہے. تو جب جانور ہے نا,
اس کے پاس بھی ایسے رہتا. ہاتھ بولتے وہاں بھی. یہاں ایک بات غور سے سنیے, ہاتھ کی جب اضافت کی جائے گی, اضافت سمجھتے ہیں, نسبت, ہاتھ کی جب ہم نسبت کریں گے کسی چیز, کسی ذات کی طرف, تو وہ ذات جیسی ویسی وہ ہاتھ. جیسے عبداللہ کا ہاتھ, تو عبداللہ کے جیسا ہوں گا, جیسا عبداللہ ویسا اس کا. عائشہ کا ہاتھ, زینب کا ہاتھ, زینب جیسی ویسی اس کا. بندر کا ہاتھ, کہاں ہے, ابو بکر نہیں ہے, ہاں مثال دیا, ابو بکر کا ہاتھ, جیسا ابو بکر ویسے ہاتھ. سمجھ رہے ہیں, انہیں نسبت سمجھ رہے ہیں آپ, میں بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, نسبت جیسی کی جائے گی ویسے ہاتھ ہوگا. اب ہم یہاں کیا بول رہی ہے, ید کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے, اللہ کی طرف ہو رہی. تو جیسا اللہ کی ذات ویسا اس کا ہاتھ. جیسے انسان کی ذات, بھائی اسی ایک ورڈ کو غور سے سنیے میری بات, ایک لفظ کو, ہاتھ کو ہم جس کی طرف نسبت کریں گے میننگ چینج ہوتا جائے گا, اس کی یہ کیفیت چینج ہو جائے گی. میننگ نہیں, کیفیت. میننگ تو ایک ہی ہے, ہاتھ 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 ہاتھ. انسان کا ہاتھ, جانور کا ہاتھ, فلاں کا ہاتھ, اس کا ہاتھ, اس کا ہاتھ, اونٹ کا ہاتھ, بندر کا ہاتھ, اس کا ہاتھ, اس کا ہاتھ ہے نا. ہم جب آگے جو نسبت دیں گے, نسبت سمجھتے ہیں, ہینڈ آف جو بولتے ہیں, اس کو نسبت بولتے ہیں, اضافت بولتے ہیں عربی گرامر میں. تو وہ جیسے ہوگا ویسے اس کا مطلب ہوگا. انسان کا ہاتھ, جانور کا ہاتھ, اس کو بھی ہاتھ بول رہے, اس کو بھی ورڈ ایک ہی یوز کر رہے, ہینڈ ہینڈ بول رہے, ہاتھ ہاتھ بول رہے ادھر بھی. لیکن کیا دونوں میں سملیرٹی ہے کہ انسان کا ہاتھ, جانور کا ہاتھ دونوں سیم ہے؟ سمجھ رہے ہیں عورتوں؟ نہیں, انسان کا ہاتھ انسان کے جیسے ہے, جانور کا ہاتھ جانور کے جیسے. بات ختم نا. انسان کا ہاتھ انسان کے جیسے, جانور کا ہاتھ. تو جیسے یہ ہے, جب مخلوق میں یہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب ید کی نسبت کی جائے گی, جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ ہل, تو یہ کس کے ہاتھ کے بارے میں, کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ اللہ عز و جل. تو اللہ کی ذات جیسے بے عیب ہے, نہیں معلوم کیسی ہے, بلند و بالا ہے, ویسے اس کا ہاتھ بھی ہے. ہاتھ بولتے یہ دماغ میں نہیں لانا, ہاتھ بولتے یہ جو دماغ میں آتا اس سے کیا ہو جاتا, تشبیہ ہو جاتی. پھر ہاتھ بولتے ارے ہاتھ بولتے یہ آ جا رہا ہاتھ دماغ میں, اللہ کا ہاتھ کیسے ہے بھائی, ہاتھ تو انسان کا رہتا. نہیں, آپ سوچ رہے غلط, سمجھ رہے. یہ پوائنٹ ہے, نقطہ ہے جہاں سے گمراہی ہوئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ سوچنا ہی تمہاری غلطی ہے, یہ بنیاد بنانا ہی غلطی ہے کہ جو ہے ہم کو ایسے بولنے سے مخلوق سے مشابہت ہو رہی ہے. دوسری بات, اب ہاتھ بولتے پھر یہ کیا مسئلہ سمجھ میں آ گیا, کیونکہ آگے بھی میں بتا رہا ہوں ہاتھ کے بارے میں. دو ہاتھ بولتے پھر سیدھا الٹا نہیں آنا دماغ میں, یہ کس کے رہتے ہیں؟ یہ انسانوں کے ہے. جس ہاتھ کو کمزوری بھی ہے, یہ ہاتھ ٹوٹ جاتا, اس میں خون بھی ہو جاتا, یہ ہاتھ کو باڈی ضروری ہے, یہ سب انسان کے لیے ہے, یہ مخلوق کے لیے ہے. خالق کے بارے میں ایسا تصور نہیں کیا جائے گا. چلیے, ہاتھ کے بارے میں اور کیا ملتا ہے ہمیں قرآن اور حدیث سے؟ دو ہیں یہ. دیکھیں, جیسے ایمان لانا ہے ویسے ایمان لائیں گے. سنیے ادھر, توجہ میری طرف رکھیے. جیسے ایمان لانا ہے ویسے ایمان لانا ہے. تو جیسے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کہا, دو ہاتھ کہا, بل یداہ مبسوطتان. اللہ قرآن میں کہتا ہے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. حدیث سنیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو بخاری کی حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے, اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انصاف کرنے والے رحمان کے دائنے طرف نور سے بنے ہوئے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں, اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اس حدیث میں خوشخبری دی گئی ہے کہ جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں؟ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ, جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. وَأَهْلِهِمْ, گھر والوں کے سلسلے میں بھی کوئی معاملہ آ جائے تو وہاں بھی وہ انصاف کرتے ہیں. اور اگر وہ بڑے ہیں کسی قوم کے یا رعایا کے یا آفس ہے, مالک ہے, کمپنی ہے, تو جس کے بھی وہ مالک ہے, بڑے ہیں, تو اس میں بھی جب فیصلہ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. تو ایسے مقسطین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ کی طرف
نور سے بنے ہوئے ممبروں پر ہوں گے، ممبر ہوں گے ان کے لیے بیٹھے. الرحمن کے دائنے، یہاں حدیث میں کیا ہے؟ دائنے ہاتھ. اور آگے خود رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں، دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے ہاتھ دو ہیں اور وہ دونوں سیدھے ہیں. پھر خاموش کیوں؟ دیکھیں سیدھے بولتے ہیں. میں بولا نا تھوڑی دیر پہلے، مشابہات نہیں، یہ دماغ میں نہیں لانا انسان کے جیسے، بلکہ کیا اس حدیث پر اور آیت، جو دو آیتیں ہم نے پڑھی ہاتھ کے بارے میں، ایک تو سورہ ملک کی اور دوسری وہ ہاتھ جس میں یہودیوں کا رد ہے، کیا اس پر صحابہ کا ایمان تھا؟ کیسے ایمان تھا وہ لوگ؟ جیسے دو ہاتھ دونوں سیدھے، آپ بھی ویسے ایمان لائیے. جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، نجات پانی ہے نا. فہم سلف کا فہم، سلف اس پر ایمان لائے جیسے قرآنی آیات میں ذکر کیا گیا، جیسے حدیثوں میں ذکر کیا، ایز اٹ از ویسے ہی ایمان لائے. لہذا ہم بھی ویسے ہی. سمجھ میں آئی بات؟ پھر اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی طرف لے جائیے آپ. ہاتھ ہے معلوم ہے، کیسے ہے نہیں معلوم ہے، سوال کرنا بدعت ہے. اللہ عرش پر ہے معلوم ہے، کیسے ہے نہیں معلوم ہے، سوال کرنا. اللہ نے جب کہا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے نا، ہم اتنا ایمان لائیں گے جتنا ہمیں بتایا گیا ہے. جو چیز ہمارے سامنے نہیں ذکر کی گئی یا ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، ان چیزوں کے بارے میں کیوں کھوج؟ آپ کیوں دماغ کو لڑا رہے ہیں اس طرف جس طرف آپ کو جانا ہی نہیں ہے؟ یا جس کو بولتے ہیں اردو میں، جس گاؤں کو جانا نہیں ہے راستہ کیوں پوچھ رہے اس کا؟ آپ کو گاؤں کو جانا ہی نہیں ہے تو راستہ کیوں پوچھ رہے آپ؟ اللہ نے بیان کیا ہاتھ، دو ہاتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا دونوں سیدھے ہیں، بس. اور کچھ بتایا گیا ہے ہاتھ کے بارے میں؟ نہیں. تو پھر جو چیز نہیں بتائی گئی ہے اس کے بارے میں مائنڈ کو لگانا، دماغ کو، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اسی سے جو ہے مشبہہ آئے، معطلہ آئے، کسی نے جو ہے صفات کا انکار کر دیا، کسی نے جو ہے صفات کی مشابہت، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ عقل کو آگے رکھا. اور اس چیپٹر میں ایک فائدے کی بات سنیے، میں بورڈ پر لکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اس چیپٹر میں، کیا چیپٹر ہے ہمارا 3 دن سے چل رہا ہے؟ اسماء و صفات. اہل سنت الجماعت کا جو اصلی اہل سنت الجماعت ہے ان کا کیا طریقہ ہے، میں بورڈ پر لکھ رہا ہوں. لکھنا نہیں، دیکھنا خالی، اس کے بعد سننا، اس کے بعد لکھ لینا. لکھنا نہیں، خالی دیکھنا. تقدیم النقل، خالی دیکھنا. تقدیم النقل علی العقل. ہو کیا یاد آ گئی، دیکھو بات. اللہ تیرا شکر ہے. میں وہی کل سے سوچ رہا تھا کچھ پوائنٹ، یہ تھا وہ پوائنٹ کل رات سے، مطلب یہاں نہیں، گھر میں. تقدیم العقل، واللہ العظیم اس کو آپ سمجھ جائیے، آپ کو سکون ملے گا. آپ بعد میں دعا دیتے ہیں میرے کو انشاءاللہ. ہاں میرے کو معلوم ہے، یقین. ہنسنے کی بات نہیں ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقدیم النقل علی العقل، کیا چیز ہے یہ اس چیپٹر میں. اور یہ ہمارے استاد پڑھائے تھے، وہ بات یاد آ گئی ابھی میرے کو، زبردست. ایک بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے ماشاءاللہ، جنہوں نے جو ہے شیخ تمیمی، جنہوں نے اسماء و صفات پہ کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بلکہ مسجد نبی میں نہیں، یونیورسٹی کی مسجد میں جو ہے اسماء و صفات پر جہاں درس ہوتا تھا وہاں یہ بات بتائی تھی انہوں نے کہ اس چیپٹر میں اس بات کو یاد رکھنا کہ سلف کا کیا طریقہ ہے اور اہل بدعت کا کیا طریقہ ہے. سلف کا یہ طریقہ ہے تقدیم النقل علی العقل. کیا مطلب اس کا؟ سنیے، میں لکھنے کو بلانا اس وقت، لکھنا نہیں، سنیے. تقدیم مطلب آگے رکھنا، تقدیم مطلب آگے رکھنا. نقل مطلب قرآن اور حدیث، کیونکہ قرآن اور حدیث ہم تک کیا ہوئے ہیں؟ منتقل ہوئے نا. قرآن ہم تک کیسے آیا؟ نقل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، رسول اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچائے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد چلتا ہوا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نقلن. ایک کے پاس سے ایک کے پاس سے ایک. آپ کے بڑے آپ کو پڑھائے، آپ جو ہے چھوٹوں کو پڑھائے. قرآن منتقل ہونا ہے اس کو. حدیثیں بھی کیسی آئی ہم تک؟ نقل ہے وہ بھی. حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کیا، جو دیکھ کر خاموش رہے ہیں، اور آپ کے اخلاق یا آپ کے حلیے کے بارے میں جو بتایا گیا، اٹ از حدیث.
اس کا نام حدیث ہے. تو وہ حدیث صحابہ کس تک پہنچا ہے؟ نقل کی ہے نا حدیث ہے. تابعین اپنے شاگردوں کو، وہ لوگ اپنے شاگردوں، وہ لوگ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ نقل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو نقل کا معنی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. یہ یاد رکھیں. نقل کا معنی کیا ہے؟ عام ذہن میں رکھیے. یہ تو کیوں نقل، قرآن و حدیث کو کیوں نقل کہتے ہیں وہ میں سمجھا رہا تھا ابھی تک. لیکن اس کو بولیں گے کس کو؟ قرآن اور حدیث کو. علی یعنی پر، آن. عقل کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ عربی لفظ اردو میں یوز ہوتا ہے. جیسا کرسی کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کیونکہ یہ عربک ورڈ ہے. عربک میں بہت سارے، اردو میں بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو عربک زبان کے ہیں، عربی لینگویج کے ہیں، جو آپ اور ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. مسجد، مدرسہ، یہ سب کہاں کے ہیں الفاظ؟ عربک ہے. کرسی، ٹھیک ہے. ایسے ہی عقل ہے. عقل کس کو بولتے ہیں معلوم ہے نا؟ جس کو نہیں معلوم ہے، عقل سب کے پاس ہے نا عقل. چلیے، تقدیم النقل علی العقل، یہ سلف کا طریقہ ہے. کس چیپٹر میں؟ اسماء و صفات میں. اسماء و صفات کے بارے میں نقل کو عقل پر آگے رکھنا. کیا مطلب؟ بولیے. نقل کو آگے رکھنا عقل پر، قرآن و حدیث کو عقل سے آگے رکھنا. قرآن و حدیث میں جو اللہ کے اسماء حسنی اور اس کے صفات کے بارے میں آیا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا، تسلیم. کیا کرنا؟ تسلیم کرنا. یہ کیا ہے؟ سلف کا طریقہ ہے. عقل کے آگے بعض چیزیں عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاتھ دونوں بھی سیدھے، عقل سے سمجھ میں آ رہی ہے. بیٹھ کے سوچیے آپ، اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کیوں ٹوٹتا؟ بیٹھ کے سوچیے آپ. 10 سال سوچیے آپ، نہیں سمجھ میں آتا. 10 سال سوچیے، اونٹ کا گوشت وضو ٹوٹ جاتا. دوسری چیزیں سمجھ میں آ رہی، اونٹ کا گوشت وضو ٹوٹ جاتا. فجر صبح فریش اٹھ کے 2 رکعت، شام میں دکان بند کر کے عشاء کی نماز 4 رکعت. عورت جو ہے منسس میں جو ہے نمازاں معاف کرتے. عورت جو ہے منسس میں نمازاں نہیں پڑھنا. جو روزے چھوٹ گئے اس کی قضا کرنا کہتے. یہ بھی عبادت، وہ بھی عبادت. سوچیے، سمجھ میں آتا؟ عقل سے. عقل اس واسطے دی گئی ہے جتنا سوچنا اتنا سمجھنا. آپ دیکھیے ام المومنین رضی اللہ، دیکھیے اس سلف کا کیا طریقہ تھا. ام المومنین سے سوال کیا گیا، کیا بات ہے کہ عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے تو روزوں کی قضا کرتی ہے، نمازوں کی قضا نہیں کرتی ہے؟ سوال کیا گیا، جواب سنیے. سبحان اللہ. ہاکذا کنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. ایسے ہی دیکھیے دلیل کیا جواب دے رہی ام المومنین رضی اللہ عنہا. کہتی ہیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نمازوں کی قضا کا حکم، بس ریزن نہیں، ہم کو حکم دیا جاتا تھا بس ایسے، اور جو حکم دیا گیا ہم نے اس پر عمل کیا. یہ ہے کامیاب انسان کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کر لے. سمجھ میں آئے تو تسلیم کرے، نہ سمجھ میں آئے تو تسلیم کرے. یا سمجھ میں نہیں آتی ہے بعض چیزیں. عقل اتنی، وما اوتیت من العلم الا قلیل، تھوڑا دیا اللہ. ہر چیز سمجھ میں آنا. بعض لوگ بولتے تھے دماغ سے، ہر چیز دماغ سے ہے. بیٹھ کے بولو اونٹ کا گوشت کیسا ہوتا، یہ روزہ کی قضا کرنا عورت، نماز کیوں قضا نہیں کرنا؟ بھائی نماز روزے میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت. یہ سالانہ، یہ روزانہ. وہ سالانہ عبادت کون سی؟ روزے. یہ روزانہ عبادت. یہ معاف، سالانہ عبادت ایک مرتبہ، وہ قضا. نہیں سمجھ میں آتا. بٹ بیٹا بیٹی کیا فرق کیا ہے بھائی دونوں میں؟ انہیں پیدا ہو تو 2 بکرے کاٹنا کہتے ہیں، انہیں پیدا ہو تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں جو اللہ عز و جل نے اتارے ہیں، بعض احکام ایسے ہیں جس کے ریزنز بتائے گئے ہیں. پیشاب کپڑے پہ لگ گئے تو گندی چیزیں دھو دینا. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ پیشاب گندی چیزیں دھو دو بولا، ہاں سمجھ میں آیا. سمجھ میں آیا؟ بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، کرو بول کے آرڈر، بس کرتے نہیں کرتے. جنت ہونا کرنا. نہیں سمجھ میں آیا؟ علماء نے بہت سمجھا. میں بتانا باتوں میں باتیں بہت نکلتی ہیں، بہت اہم ہے. بادشاہ اگر آرڈر دے، سنو یہ گلاس باہر پھینکو،
جی سر شاباش درہم دو اس کو اشرفیاں دو. دوسرا ادھر آؤ یہ بوٹل باہر پھینکو صاحب اچھی بوٹل ہے نا کہیں کو پھینکنا گردن کاٹو اس کی. سوال کر رہے ہیں ہم بادشاہ ہیں ہم کو معلوم ہے یہ بوٹل کیوں پھینکنے کا آرڈر دیا جائے. یو ہیو ٹو کیا بولتے اس کو آپ کی انگلش اوبے فالو دا آرڈر بس. کیوں کہاں نہیں پوچھنا. کل کیا بولا تھا امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بولے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیوں اور کیسے پوچھنا بدتمیزی ہے بے ادبی ہے. اللہ کیوں کرا اللہ کیسے کرا امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے شرح السنہ میں لکھا ہوا ہے. وہ بھی کتاب زبردست ہے کبھی آؤں گا تو پڑھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. چلیے زبردست کتاب ہے عقیدے کی شرح السنہ للامام البربہاری رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال اس سے بہت اچھی اچھی باتیں ہیں لیکن اس کے لیے 2 مہینے چاہیے یا 1 مہینہ پورا چاہیے. تقدیم النقل علی العقل اس چیپٹر میں کیا ضروری چیز ہے. قرآن و حدیث کو ہم عقل کے آگے رکھیں گے. یہ کس کا طریقہ ہے سلف کا طریقہ ہے صحابہ تابعین کا. ان لوگوں نے کتاب و سنت کو اپنی عقلوں سے آگے رکھا. قرآن و حدیث میں جو اللہ عز و جل کے صفات بیان کیے گئے اسماء حسنہ بیان کیے گئے اس پر وہ ایمان لائے چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. اس کے برخلاف اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہم بھی کامیاب ہوں گے جیسے وہ لوگ کامیاب رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ نے ان کے بارے میں. اگر ہم الٹا کریں گے اس کو یہاں رکھیے اس کو یہاں رکھیے یہ گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے. انہوں نے کیا کیا عقل کو نقل کے آگے رکھا. کہا نہیں اللہ اترتا اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کی انگلیاں نہیں عقل تسلیم نہیں کرتی ہے اس بات کو کیونکہ رب ایسا نہیں ہو سکتا ہے. گویا کہ ہم نے اس کو جو ہے ایک شکل دے دی ہے. عقل ایسے سوچ کے بولے نہیں مانتے ہم تو قرآن میں ہے نا ٹھیک ہے اس کا معنی بدل دیں گے ہم. وجہ جہاں ہے ذات انگلیاں کا معنی کچھ اور یا تو حدیث ضعیف ہے یا جو ہے تعویل کر دی انگلیوں کی. اللہ اترتا ہے رحمت قریب آتی ہے ایسے تعویلیں. کیا کہتے ہیں ہاتھ ہے قوت مراد ہے وہاں پر طاقت مراد ہے وہاں. ہاتھ بولے تو ہاتھ نہیں ہے طاقت اللہ کی طاقت ہے پوری دنیا میں. یہ کیا ہے تعویل بولتے اس کو کیا بولتے اس کو الحاد بولتے جو کل میں بتایا تھا میننگ بدلنا اور اس کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلہ دیا جائے گا ان کو سخت. تو ہم یہ کام نہیں کریں گے جو اہل باطل نے کیا ہے. کیا کام عقل کو نقل کے آگے نہیں رکھیں گے بلکہ ہم نقل کو قرآن و حدیث کو آگے رکھیں گے. سمجھ میں یہ بات اس کو لکھیں جلدی سے. اس سے پہلے لکھیں سلف صالحین کا طریقہ تقدیم النقل علی العقل کہ قرآن و حدیث کو یا اردو میں جو لکھنا چاہ رہی ہیں خواتین یا کوئی بھی مرد بھی سلف صالحین کا طریقہ اس باب میں کس باب میں اسماء و صفات کے کہ وہ قرآن و حدیث کو عقل پر مقدم رکھتے ہیں یا کرتے ہیں بولیں کتاب و سنت کی بات کو عقل کے آگے رکھتے ہیں. میں نے تفصیل سے اس لیے بتایا اس چیز کو کیونکہ آگے پھر ہر صفت پر اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک جگہ ذکر کر دیا کافی. ید ہو گیا وجہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. کیا مطلب وجہ چہرہ وجہ کا معنی کیا ہے چہرہ یہ بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے اور اس کی دلیلیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام ذو الجلال والاکرام ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور آپ کے رب کا چہرہ جو جلال اور عزت والا ہے بزرگ ہے وہ جو ہے باقی رہے گا. یہ مشہور آیت ہے سورہ رحمان کی آیت ہے نہیں سورہ رحمان کی آیت. جی ہاں اس آیت سے کیا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے. اور بھی آیت ہے جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ. حدیث سے بھی اس کی دلیل ہے. تو قرآن ہے مشہور آیت ہے نا کل من علیہا فان. اس سے کیا ثابت ہوا اللہ کی صفت وجہ کا معنی کیا ہے عربی زبان میں نے کہا نا قرآن حدیث کی جو صفات ہیں عربی زبان میں جو میننگ میں ہیں وہی میننگ ہم لیں گے بس. تو وجہ کا کیا معنی ہے چہرہ. ہم چہرہ بولیں گے ذات نہیں بولیں گے یاد رکھنا. چہرہ کا معنی چہرہ. کیسا ہے چہرہ نہیں معلوم. چہرہ ہے ہمارا ایمان ہے کیسے ہے ہم کو نہیں بتایا گیا ہے. جو ہم کو بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے جو نہیں بتایا گیا ہے اس کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے. اللہ عالم بولیں گے. سمجھ یہ سلف کا طریقہ ہے. چہرہ ہے اللہ بولا کیسے ہے نہیں بولا اللہ. حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے کا ذکر کیا. دلیل بخاری مسلم کی حدیث ہے جنتان من فضة
आनियतहुमा वमा फीहिमा व जन्नतान मिन ज़हबिन आनियतहुमा वमा फीहिमा वमा बैनल कौमि व बैन अन यरौ वजहल्लाहि इल्ला रिदाअल किब्रियाई अला वजहिही फी जन्नाति अदन। जबरदस्त हदीस। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। 2 बाग चांदी के, बर्तन भी चांदी के और हर चीज़ भी चांदी की, अल्लाह। और 2 बाग सोने के, बर्तन भी सोने के, बर्तन प्याले वगैरह सब सोने के और हर चीज़ सोने की, गोल्ड, अल्लाह अकबर। और जन्नतियों के और उनके रब के चेहरे के देखने के दरमियान, जन्नतियों के और उनके रब के चेहरे को देखने के दरमियान किबरियाई की एक चादर होगी, किबरियाई की एक चादर होगी, अला वजी, अल्लाह के चेहरे पर, फी जन्नत अदन, जन्नत अदन में। ये हदीस है। क्या मालूम है इस हदीस से? कई बातें मालूम है लेकिन थोड़ा पॉइंट, क्या बोलते हैं, चांदी के 2 बाग होंगे। जन्नत एक बड़ी चीज है, उसमें कई, जन्नत असल बाग को कहते हैं, ठीक है। उसमें 2 चांदी के होंगे, 2 सोने के होंगे। चांदी के जो 2 होंगे उसमें सारी चीजें चांदी की, हर चीज चांदी की, बर्तन वर्तन सब, ठीक है। ओढ़ना बिछोना सब सिल्वर, असली चांदी, सुभान अल्लाह। और सोना जो औरतों की पसंदीदा चीज है, वो भी सोने के 2 बाग, हर चीज सोना सोना, ग्लास, प्लेट, ये ओढ़ना बिछोना सब सोना जी। अरे हंसी आ रही। वमा फीहिमा नहीं होना जन्नत, इसके दरवाजे खुलने वाले हैं थोड़े दिन में, जाना है। वो दरवाजा खुले तो जाते नहीं, बंद रहे तो नहीं जाते। ऐसी रमजान में क्या करते हैं, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। भाई जिनको जन्नत में जाना है, खुले हुए दरवाजे। अपन शाबान में जैसी थे रमजान में भी वैसी रहते, वैसी रहो, दरवाजा खुला हुआ है। नहीं जाता मैं, ना खुला, बट मैं नहीं जाती हूँ, ना खुला, नहीं मेरे को जाना है, जाओ। लेकिन जाने के वास्ते रास्ता भी चाहिए ना, पॉइंट, दरवाजा है। अब कितने के लोग आ जाए वो बहिश्ती दरवाजा बोल के जाते, कहाँ की है कहते यहाँ नहीं है जी, वो कौन सा स्टेट है वो, अब पूरी तफसील बोलना, मालूम कर लो बहिश्ती दरवाजा कहाँ है यहाँ इंडिया में है, कहते मतलब असली नहीं है वो, लोग समझते और तो हम ये जन्नत का दरवाजा कहते, इसमें से गए तो जन्नत में जाते बोल के राजस्थान में है, राजस्थान देखिए वो मालूम है, बस अलिफ से आता नाम उसका, अजमेर में जाना दरवाजा, जिस तरफ जाना। ऐसी लाहौर में भी कहाँ की है कहते हैं, तो वो दरवाजा है, वो जन्नत का है, वो नहीं मालूम, जाओ। तो रास्ता मालूम ही होना ना दरवाजे का। मैं घर में हूँ, मेरे को नहीं मालूम है, मैं समझ रहा हूँ ये दरवाजा है, शायद इधर से जा रहा हूँ, इधर देखो ये खुलता शायद ये दीवार, ये जिहालत बोलते हैं इसको, समझिए पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, इस वास्ते बोलते। अब इल्म है, मेरे को मालूम है दरवाजा वहां है अल असर का, मैं सीधा, वो पर्दा है नहीं मालूम हो रहा, उसके पीछे दरवाजा, मेरे को मालूम है वही दरवाजा है, तो मैं वहीं से जाता हूँ। ये दरवाजा, यहाँ भी दरवाजा है ना, ये दरवाजा बाहर नहीं निकलता, एक गेस्ट रूम को निकलता, यहां से बाहर जाते, इसको बोलते हैं मालूम, इल्म। जिसके पास इल्म नहीं है, आया इधर से, अरे इसके पीछे है शायद, इधर से जाता, अरे यहां भी नहीं है, ये जहालत का नुकसान, इधर जाता इधर भी नहीं है, अरे वहां है शायद, वहां गए तो जो है उसी भाई की ऑफिस है वहां, अरे दरवाजा कहाँ है, फिर पूछते साहब जरा दरवाजा कहाँ है, अरे स्वास्थ्य बोलते इल्म हासिल करना, वो पर्दा है, पर्दा हटाइए, पर्दे उठाइए, वो दरवाजा है, बाहर चल सकते सीधा। अरे सही, मन सलका तरीक़न, हदीस क्या है, जो इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत का रास्ता उसके लिए, तो रास्ता मालूम होना जरूरी है, दरवाजा तो खुला हुआ है जन्नत का, लेकिन हाउ टू एंटर, या वो वे क्या है डोर का, जन्नत के दरवाजों का। चलिए, तो इस हदीस में 2 जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है चेहरे का जिक्र किया है। देखिए, चांदी के होंगे, सोने के होंगे, उसके बाद लोग अपने रब के चेहरे को देखने, लोगों के और रब्बुल आलमीन के चेहरे के दरमियान किबरियाई की चादर अल्लाह के चेहरे पर होगी। 2 जगह चेहरा, चेहरा किसका चेहरा, अल्लाह का, तो इसका मतलब अल्लाह का वजह है, जो इस हदीस से और कुरान की उस आयत से या आयतों से मालूम हुआ। तो हम ईमान लाएंगे अल्लाह का चेहरा है, कैसे है हमको नहीं मालूम। चलिए, इसके अलावा और अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत है, जाती सिफत, वो है कदम। क्या है कदम, किसको बोलते मालूम है ना,
پیر. اس کی بھی دلیل ہے, یہ بھی اللہ عز و جل کی ذاتی صفت ہے قدم, جس کی دلیل موجود ہے. سنیے دلیل. اللہ تبارک و تعالیٰ, دلیل بہت ہے, میرے خیال سے ایک ایک دلیل کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ عز و جل جہنمیوں کو جہنم میں فوج در فوج داخل کرے گا. خوب یلقی, ٹھیک ہے. تو جب فوج در فوج خوب لوگوں کو, جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا, تو جہنم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا, حلم تلأتی, کیا تو بھر گئی؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا, اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی, حل من مزید, اور ہونا, جلانے کے لیے, تڑپانے کے لیے, لوگوں کو جھلسانے کے لیے. اللہ محفوظ رکھے ہم سب سے. سمر کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کی گرمی کیا برداشت کریں گے؟ اور یہ گرمی بھی جہنم کی سانس کا اثر ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. بہرحال اللہ محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو. تو جہنم کہے گی کہ اللہ اور دے. تو یہ جہنم بولتی جائے گی یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم جہنم میں رکھے گا. تو جہنم کہے گی قط قط, یعنی بس بس, کافی ہے کافی ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ قدم. اب کیسے, اب دیکھیں حدیث سن لیے, ایمان لا لیجیے, کیسے رکھتا اللہ قدم؟ قدم بولے تو اب پھر وہی نہیں آنا جو لاسٹ پہلے شروع میں بتا دینا, اس کو بولتے قدم, اس کو یہ ہونا پڑتا, ٹھیک ہے, اس کو یہ ہونا ضروری ہے, قدم بغیر دھڑ کے یا جو بھی بولتے ہیں اس کے. تو جب یہ اور یہ ہے تو اس کو جان بھی ہے, نفس, اور یہ جسم جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں مرنے والا ہے. ہر جسم مرنے والا ہے نا, تو کیا اللہ بھی مرنے والا ہے؟ استغفر اللہ. اسی لیے کیا کرنا, تشبیہ نہیں دینا. قدم قدم, اللہ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہم اس کو تسلیم کریں گے, ایمان لے کر آئیں گے. سمجھ میں آیا؟ چلیے. اسی طریقے سے ایک اور ایک جو ہے ذاتی صفت ہے, وہ ہے ساق, جس کو بولتے ہیں پنڈلی. ساق کا معنی پنڈلی. اس کی بھی دلیل قرآن و حدیث میں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن, یہ سورہ قلم کی آیت ہے, اللہ عز و جل کی پنڈلی کھولی جائے گی, لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا, لیکن لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو یہاں اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ بولیے, پنڈلی کا ذکر ہے. حدیث بھی اس کے لیے موجود ہے دلیل کے طور پر. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یکشف ربنا جل وعلا عن ساقہ فیسجد من کان یسجد له فی الدنیا واما المنافق فانه يعود ظهره طبقا واحدا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ہمارا رب جل وعلا اپنی پنڈلی کھولے گا. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تو ہم ایمان نہیں لائیں گے؟ ایمان لائیں گے. ہمارا رب جل وعلا اپنی پنڈلی کھولے گا, تو جو لوگ اللہ کو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ وہاں اللہ کی پنڈلی کو سجدہ کریں گے, اور منافق اس کی پیٹھ سخت ہو جائے گی. ایسے وہ چاہے گا سجدہ کرنا, لیکن سجدہ نہیں کر پائے گا, ٹرن نہیں ہوگی اس کا جسم, سخت ایسا ہو جائے گا. کس کا؟ یہ منافق. مومن مسلمان جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے دنیا میں, کسی اور کو نہیں سجدہ کرتے تھے, وہ اللہ کی پنڈلی کو سجدہ کریں گے. تو اس حدیث سے کیا اللہ کی صفت معلوم ہو رہی ہے؟ ساق, جس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ پنڈلی. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایک مرتبہ زور سے بول دو, وہ میں سننا, میں پروننسیشن کرنا. شن, شن, پنڈلی. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی جو ہے حدیث سے ثابت ہے, اور اللہ عز و جل کی صفات میں, ذاتی صفات میں سے ہے. اسی طریقے سے کچھ اور ذاتی صفات ہے, جیسے انگلیاں ہیں. مشہور حدیث ہے, وہ تو معلوم ہے نا, اللہ تعالیٰ کے اسمعین بولتے ہیں اس کو, انگلیاں. ساری دنیا والوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے, جیسے چاہے پلٹتا ہے. صحیح ہے نہیں حدیث؟ یہ حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے.
لوگوں نے انکار کیا, کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, دل انگلیوں کے درمیان, تو انگلیوں کے درمیان مطلب دل لگے ہوئے ہیں انگلیوں سے, ایسا سوچیں. تو اس کا رد کیا علماء نے, کہا کہ آسمان و زمین کے درمیان, بلکہ ایسے لفظ بینا, کیونکہ یہاں بھی بینا کا لفظ آیا ہے, ساری دنیا والوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو درمیان بہت ساری چیزیں, مکہ اور مدینہ کے درمیان میرا گھر ہے, مطلب مکہ اور مدینہ سے لگا ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ میرا گھر کہاں رہتے ہیں آپ, مطلب مکہ اور مدینہ کے درمیان. آپ کا گھر کہاں ہے, مہدی پٹنم ٹولی چوکی کے درمیان, مطلب ادھر مہدی پٹنم سے دیوار لگی ہوئی ہے, ادھر ٹولی چوکی سے لگی ہوئی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا, سمجھ میں آ رہا نہیں. تو ویسے جو ہے یہ بولنے سے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ جو ہے لگے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے, یہ بیکار کی تعویلیں ہیں جو لوگوں نے تعویل کر کے انکار کر دیا کہ اللہ کی انگلیاں نہیں ہے. یہ بات غلط ہے, اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں, حدیث سے ثابت ہے, حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے, اور وہ 2 انگلیوں کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے. تو یہ بھی اللہ عز و جل کی کیا ہے, ذاتی صفت. اسی طریقے سے ذاتی صفت میں ہے علم. ذاتی صفت میں اور ایک کیا ہے, علم. کیا مطلب علم؟ علم جو جہالت کے اپوزٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, شروع سے جانتا ہے, ہمیشہ جانتا ہے, کسی نے سکھایا نہیں. اور بتا رہا نا, ہر صفت شاباش, کل بتا رہا ہے, کل کیا پڑھے تھے, اللہ کی تمام صفات کیا, صفات کمال. کسی قسم کا نقص یا عیب اللہ کی کسی صفت میں پایا نہیں جاتا ہے. تو جب ہم ید بولیں گے کمال صفت, یعنی اس کے ہاتھ کے جیسا کسی, جیسے اس کی ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں, ویسے اس کی صفات کے جیسے کسی کی صفات ہے. اس کا ہاتھ جیسے ذات کو فنا نہیں, ویسے صفات کو بھی فنا نہیں. ذات بے مثال, صفات بے مثال. ذات بغیر کیفیت کے ہم ایمان رکھتے ہیں, صفات پر بھی بغیر کیفیت کے ہم ایمان رکھتے ہیں. تو علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے, جو قرآن کی میں بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. علیم, یعلم, بہت ساری آیتیں ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ جیسے آیت ہے, وَعَلَمُوا, جان لو اے لوگو, أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, تمہارے نفسوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے, تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. فَاحْذَرُوا, تم اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, یہ بھی آیت ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ, اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز آسمان اور زمین کی چھپتی نہیں, ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَدْعُو, بہت سارے, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ, ہر عورت کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ, اور رحموں میں کیا ہے. وَمَا تَزْدَادُ, کیا چیز زیادہ ہو رہی ہے, کیا چیز کم ہو رہی ہے, ہر چیز کو اللہ عز و جل جانتا ہے. تو علم کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں. تو علم کون سی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی, بتائیے بھائی. ذاتی صفت ہے. جب یہ ذاتی صفت ہے تو علم تو ہمارے پاس بھی ہے. تو یہ نیم سیم ہے, کوالٹی الگ الگ ہوتی ہے. علم اللہ کے, آپ دیکھیے ید, جیسے میں نے کہا ید انسان کا بھی ہے, اللہ کا بھی ہے, لیکن جب اللہ کا ہاتھ بولیں گے تو اللہ کے جیسا, انسان کا ہاتھ انسان کے جیسا, چہرہ اللہ کا چہرہ اللہ کے جیسے, انسان کا چہرہ انسان کے جیسے, قدم اللہ کا پیر, اللہ کا قدم اللہ کے جیسے, جیسی اس کی ذات ہے ایسی ہر صفت پر فٹ کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو علم بھی اللہ تعالیٰ کا کیسے, جیسے اللہ کی ذات. ہمارا علم ہم سیکھتے ہیں تو آتا ہے, کوئی پیدا ہو کے عالم بن جاتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, نہیں, سیکھنا پڑتا ہے. جیسا کہ امام بخاری نے کہا العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آتا ہے, لہٰذا آپ کو سیکھنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کو سیکھنا نہیں ہے. اچھا ہمارا علم ختم ہونے والا بھی ہے, ہم مر جائیں گے, ہمارے ساتھ ہمارا علم چلا جائے گا, ہم بھول بھی جاتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھا دی ایک مرتبہ, صحیح حدیث ہے. تو بھول گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انسان کا علم ہے جو جس کو بھول بھی ہو سکتا ہے. علم مطلب نسیان جس کو لاحق ہے, لیکن اللہ عز و جل کا یہ علم ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے حیات ہے, ذاتی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے, کیا مطلب حیات, زندگی, اللہ زندہ ہے. تو یہ ذاتی صفت کیا میں نے کہا تھا ڈیفینیشن اس کا, وہ صفت جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے, کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی حیات ہے. اسی طریقے سے سمع اور بصر ہے. سمع یعنی سننا, ہاں سننا, بصر دیکھنا, یہ سب ذاتی صفات ہیں
جو اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں. سمع یعنی سننا، سننا لکھے اردو میں لکھنا ہو تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کے جیسے کوئی نہیں سنتا، ہمیشہ سے سنتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے. کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا ہے نہیں، ذاتی صفت ہے، جڑی بھی اللہ کے ذات سے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا عرفات میں ساری دعائیں سنتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے دیکھنا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کی بھی دلیل، یہ سمع بصر سب کی دلیلیں موجود ہیں، یہ سب ذاتی صفات ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. دیکھیے اس آیت کے آخر میں کیا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، سمیع بصیر کتنی آیتوں میں آیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں آہستہ آہستہ پکارو، تم اپنے رب کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا رب تم کو سنتا ہے، ایسے نہیں کہ تم کسی ہوتے. اسی طریقے سے قیومیت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، حی القیوم ہے نا، حی حیات، قیومیت جس کو قیومیت کہتے ہیں. ابھی دے رہا ہوں بریک میں آپ کو 2 منٹ. قیومیت کا معنی 2 معنی بیان، حی القیوم، قیومیت کا 2 معنی ہے. ایک معنی یہ بتائیں اللہ تعالیٰ خود قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. دوسرا میننگ بھی قیومیت کا، ہر چیز کو تھامے. تو قیومیت بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے جو اللہ سے جڑی ہوئی ہے، الگ نہیں ہوتی ہے، الگ نہیں ہوتی. بعض علماء نے آنکھوں کو بھی ذکر کیا، عین کو، جیسے علامہ ابن تیمیہ ہے. ایک آیت میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا تجری بأعیننا، نوح کی کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. تو اس کو بھی بعض اہل علم نے ذاتی صفات میں ذکر کیا ہے. کیا؟ عیون، آنکھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی چل رہی. تو یہ ذاتی صفات ہیں جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے، اس پر ہم ایمان لائیں گے، اور یہ صفات اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتے ہیں. فعلی صفات بریک کے بعد انشاءاللہ. کیا ہیں وہ؟ ہے تو بہت، لیکن کچھ اس میں ایسی ہیں جس کو بتانا تفصیل کے ساتھ ضروری ہے. جس میں ایک بہت بڑی صفت ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے. اور اس سلسلے میں جو کل کسی آنٹی نے سوال بھی کیا تھا کہ جو ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کا معنی پھر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ ساری چیزیں بھئی اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر عرش پر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، یعنی ہم جہاں اللہ ہمارے ساتھ، تو پھر اللہ عرش پر ہے کا کیا مطلب؟ ذاتی صفات پڑھنے کے بعد فعلی صفات. فعلی صفات ان صفات کو کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ کام یا اللہ تعالیٰ کے کام جو اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کرتا ہے، اس کو بولیں گے فعلی صفات. ٹھیک ہے، اس میں سب سے بڑی صفت استوا ہے. استوا اور علو. بلند، اس کا معنی بہت بڑی صفت ہے اللہ عز و جل کی. صفت ہے استوا اور علو، کہ اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے. اس کو بولتے ہیں صفت الاستواء والعلو. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ کی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کی دلیلیں قرآن میں 1000 سے زیادہ ہیں. کتنی؟ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں قرآن مجید کی
آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اور اوپر ہے. عام طور پر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈفرینٹ عقیدے ہیں. سنیے, 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں. مسلمانوں کا عقیدہ کس کے بارے میں؟ اللہ عز و جل. ایک, ہر جگہ ہے. نمبر 2, دلوں میں ہے. نمبر 3, شہرک سے زیادہ قریب ہے. نمبر 4, پاک جگہوں پر ہے. نمبر 5, آسمان اور زمین میں دونوں جگہ ہے. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں, کچھ لوگ یہ بولتے ہیں. یہ سب غلط ہے. غلط اور صحیح کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیوں غلط بولنا, کیوں صحیح بولنا, کیوں؟ اس کی کتاب و سنت. ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے, جو قرآن میں ہے وہ صحیح, عام اردو موٹی زبان میں, موٹے الفاظ میں جو قرآن میں ہے وہ صحیح ہے, جو حدیث میں ہے وہ صحیح ہے, جو صحابہ سمجھے وہ صحیح ہے. جو قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, صحابہ بھی نہیں سمجھے, وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ ہر جگہ ہے, قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیثوں میں بھی نہیں ہے, صحابہ بھی نہیں بولے. اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے, قرآن میں بھی نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں ہے کہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے. حدیثوں میں بھی نہیں ہے, صحابہ بھی نہیں بولے. اللہ دلوں میں رہتا ہے, قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیثوں میں بھی نہیں ہے, صحابہ بھی نہیں بولے. اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے, قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے, سب میں نہیں ہے. سچ ہے, میں پورے ہوش و حواس میں بتا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے, تو پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ اللہ عز و جل عرش پر مستوی ہے, سب سے اوپر. میں نے جیسے بھی بتایا, قرآن میں 1000 سے زیادہ دلیل ہیں, بعض جگہ ڈائریکٹ, بعض جگہ انڈائریکٹ, یہ بات بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی, اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو سب سے اوپر ہے. اعلیٰ کا کیا معنی ہے؟ علو. علو یعنی بلندی, اوپر. اللہ سب سے اوپر ہے. سبح اسم ربک الاعلی, یہ دلیل ہے, بہت ہے دلیل ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ تعالی بلند اور بڑا ہے, سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب قرآن میں جو دلیلیں 1000 سے زیادہ ہیں نا, ڈفرینٹ طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. کہیں فوق کہا گیا, فوقیت, فوق یعنی اوپر. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, دیکھیے فوق کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ قاہر اپنے بندوں پر اوپر ہے, اپنے بندوں کے اوپر ہے. اور فرشتوں کے بارے میں بیان کیا گیا, يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ, اپنے اوپر رب سے ڈرتے ہیں. فرشتے اوپر رب سے ڈرتے ہیں, یعنی ان کا رب کہاں ہے؟ اوپر ہے. تو کہیں ایسے سمجھایا گیا, کہیں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا, تو پھر اللہ کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ سولی پر چڑھایا گیا نہیں نا, قتل کیا گیا, پھر کس نے اٹھایا؟ تو اللہ اوپر اٹھایا, تو اللہ کہاں ہے پھر؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا, لوگوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا, بلکہ رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ تعالیٰ نے بلکہ اپنی طرف اٹھا لیا ہے. قرآن ہے آیت, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ آیت کا رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اوپر, تو اللہ کہاں ہے پھر؟ اللہ نیچے ہے, اوپر اٹھا لیا کا کیا معنی؟ اگر ہم یہ بولیں گے, یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ نیچے ہے, زمین میں ہے, تو عیسیٰ کو اوپر اللہ نے اٹھایا کا معنی غلط ہے پھر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور نام اعمار اللہ کے پاس جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں؟ حدیث میں کیا ہے, آیتیں کیا ہیں؟ قرآن کی آیت الیہ, دیکھیں آیتیں ہیں, بہت دلیلیں ہیں اس کی, میں نے کہا 1000 سے زیادہ ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اسی کی طرف اچھی بات چڑھ کر جاتی ہے اور نیک عمل اوپر جاتا ہے.
نیک اعمال اوپر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کہاں ہے؟ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیچے ہے تو نامہ اعمال اوپر جانے کا کوئی میننگ اور مطلب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بولتے نہیں ارے بھائی اعمال جاتے اوپر اللہ کے پاس، بولتے نہیں بولتے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اور حدیث میں رسول نے کہا جمعرات اور پیر کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو فرشتے جو اعمال لے کے جاتے کہاں جاتے؟ اوپر یا نیچے؟ فرشتے اترتے نامہ اعمال لے کے فجر اور عصر میں گوئنگ اپ. تو اللہ کہاں ہے پھر؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. تو نیچے رہے تو کیونکہ میں نے کہا نا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ خود. اللہ کے بعد مخلوق میں، انسانوں میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے رسولہ، پیغمبر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں اوپر ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اوپر ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ اوپر ہے. تابعین نے کہا کہ اللہ اوپر ہے. تبع تابعین نے کہا کہ اللہ اوپر ہے. ائمہ محدثین نے کہا اللہ اوپر ہے. عقل بھی کہتی ہے اللہ. اور کیا چاہیے؟ پھر نیچے ہر کنکر شنکر والا مسئلہ، جتنے کنکر اتنے شنکر کہتے. نیچے اللہ، اوپر نہیں بولنا کہتے. نیچے دلوں میں شرک زیادہ قریب ہے، یہاں ہے وہاں ہے، آ رہے میں سب بتا رہا ہوں انشاءاللہ. ٹو بی کنٹینیو ہے. تو عمل اوپر جاتا نہیں جاتا؟ تو اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. روح کہاں جاتی؟ اوپر. حدیث میں وہ بھی ذکر ہے. تو مختلف طریقے سے ذکر کیا گیا. مومنین کی روحیں، جیسے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیک مومن کی روح فرشتے اوپر لے جاتے ہیں. حدیث ہے نا وہ لمبی حدیث کہ کیسے روح قبض کی جاتی ہے اور لے کے جاتے ہیں فرشتے. اس حدیث میں ایک ورڈ آیا ہے کہ فرشتے جو ہے مومن کی روح کو اوپر لے کے جاتے ہیں اللہ کے پاس. تو جب اوپر لے کے جاتے ہیں تو اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. بہت دلیل ہے، میں نے کہا بہت دلیل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی نہیں ہوئی وہ بھی دلیل ہے. معراج کو مانتے نا؟ نہیں مانتے؟ ہٹ معراج وراج کچھ بھی نہیں ہے بھائی. معراج نہیں ہے اس تاریخ کو نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں. معراج ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، ثابت ہوئی. قرآن و حدیث سے ثابت ہے معراج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کیسے انکار کریں گے ہم؟ پاک ہے اللہ کی وہ ذات جس نے رات میں اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اور وہاں سے پھر اوپر. یہ قرآنی آیات ہے اور حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا حتیم میں، فرشتے آئے مجھے لے گئے، وہاں سے جو ہے براق پر کیا بولتے وہ مسجد اقصی لے گئے. امامت کرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اوپر لے جانا، جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا، بہت سارے نظارے دیکھنا. لمبی حدیث نہیں ہے معراج کی، تو وہ صحیح حدیث ہے ہمارے. تو جب اللہ تعالیٰ نیچے ہے تو اوپر کس کے پاس لے گئے فرشتے؟ سمجھ رہے؟ یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اسی طریقے سے اس بات کی دلیل کہ اللہ اوپر ہے حدیث کہ رات میں تہجد کے وقت، جو کل بھی بتایا تھا میں، حدیث جو مشہور حدیث ہے، عورتوں کو بچوں کو سب کو معلوم ہے. آسمان دنیا پر اللہ اترتا ہے. عقیدے کیا ہے میرے کو نہیں معلوم لوگوں کے، لیکن یہ مانتے کہ اللہ تعالیٰ اترتا، بولے قریب آتا نہیں بولو اس کو. اللہ تعالیٰ اترتا ہے، یہ لفظ آیا ہے حدیث میں ینزل. دیکھیے حدیث کے الفاظ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. زبردست حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات آسمان کی طرف، دنیا کے آسمان کی طرف ہمارا رب اترتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترتا، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں قریب آتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترتا. وہی صفت النزول ہے، صفت النزول کی دلیل ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ اترتا ہے تو اللہ ہے کہاں پھر؟ نیچے اوپر نہیں. کہاں ہے اللہ؟ اوپر ہے. بات پوری کس کی ہو رہی؟ استوا اور علو، اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے. یہ بھی دلیل ہے اس کا. اسی طریقے سے
فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس سے نازل ہوتے ہیں. آیت ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء نزل بہ الروح الامین. دوسری آیت ہے فرشتے اپنے رب کا حکم لے کر اترتے ہیں. جبریل علیہ السلام اپنے رب کا حکم لے کر اترتے ہیں. آیتیں ہیں یہ سب. تو اترنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ پھر بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے، اترتے ہیں بلکہ حدیث میں ہے. یہ آیتیں ہیں یہ موجود. اسی طریقے سے یہ بھی دلیل کہ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں. میں کل بتایا تھا اشارتاً، آج بات آ گئی ہے اس کی. جب کوئی بھی پریشانی ہو آٹومیٹکلی آنکھیں کہاں اٹھتی ہیں؟ اے اللہ پریشانی ہماری دور کر. اٹھتے. ہاتھ کیسے اٹھتے؟ میں بتایا تھا کل. ہاتھ اٹھائیے کوئی ایک دعا میں. کوئی بھی دنیا میں دعا ایسا نہیں کرتا. ساری دنیا کے مسلمان مرد عورت ایسے ہے، بالوں یوں کرتے ہیں، بالوں یوں کرتے ہیں، بالوں ایسا کرتے ہیں. نہیں، بہرحال ہاتھ کا اشارہ اوپر کی طرف ہی ہوتا ہے. کوئی دنیا میں مسلمان مرد عورت ایسی نہیں کرتے. ہاتھ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ خیر نازل فرما، ایسے کرتے. یہ کیا ہے؟ اشارہ ہے کس طرف؟ اوپر کی طرف. اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اس کے علاوہ واضح طور پر رحمان والا العرش استوا وغیرہ. ٹھیک ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف انگلی اٹھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، صحابہ سے بیان فرمایا اے میرے ساتھیوں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے بارے میں تم سے پوچھنے والا ہے، تم کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس؟ تمام صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہم تک پورا دین پہنچا دیا، خیر کی رہنمائی فرمائی، کوئی چیز چھوڑی نہیں، خیر خواہی کی، سارا دین ہم تک پہنچا دیا. یہ گواہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی. لے کر کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں اپنی انگلی کو، اس انگلی کو انگشت شہادت کہتے ہیں، اس کو تشہد کی انگلی بولتے ہیں نا، اس انگلی کو جو ہے آسمان کی طرف اٹھایا، کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. ایسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے اے اللہ بولے رسول اللہ. اللہ کہاں ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. چلیے اس کے علاوہ فرعون کا قصہ جو کل آیا تھا یا اشارتاً کیا، جس فرعون نے اللہ کی لعنت اس پر موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اللہ کو جھٹلایا تھا، اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے. اس نے یہ کہا تھا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. فرعون نے کہا کہ اے میری جماعت میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی تمہارا معبود ہوں. استغفر اللہ. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. اور آرڈر دیا حامان کو، اس کے وزیر کو، بولا ذرا بڑھاؤ، بلڈنگ بناؤ، ذرا چڑھ کے دیکھیں گے موسیٰ کا رب اوپر کہاں ہے. بولا نہیں بولا انہیں، کیونکہ انہیں بولا مجھے یقین ہے. فرعون نے کہا کہ موسیٰ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ معبود جو ہے اللہ ہے، معبود میں ہوں. استغفر اللہ. تو اس نے جو ہے یہ بات کہی کہ وہ جو ہے چڑھ کر اوپر دیکھے. تو قرآن کی آیت ہے یہ بھی جس میں ایک واقعہ ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل کہاں ہے؟ اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت بہت دلیل ہے. وہ عورت کی بھی دلیل، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا ساتھ. عورت کا عقیدہ کیا تھا؟ اس عورت کی دلیل جس کے نبی علیہ السلام نے 2 سوالات کیے تھے. این اللہ، پہلا سوال اللہ کہاں ہے؟ عورت نے جواب دیا فی السماء، آسمان میں ہے، یعنی اوپر ہے. قال من انا، میں کون ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم میں ہے، موطا میں بھی حدیث ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نیند آ رہی؟ کہاں ہے اللہ؟ اب آئیے. اچھا اتنا تو بول دیا، سمجھ میں آئے گا. اور میں بتایا نا اللہ کو اوپر بولنے میں ہی اللہ کا ادب ہے. ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جب مہمان آتا ہے آپ اس کو اوپر بٹھاتے ہیں، نیچے نہیں بولا. اور ایک حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری دنیا اور دنیا کی ہر چیز ایسی ہے اللہ کے سامنے جیسی کہ تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائے کا دانا. اللہ کے سامنے ہر چیز. اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. ٹھیک. اب آئیے اس پر. فرسٹ شہرک کے زیادہ قریب ہے بلکہ آیت میں ہے، اس کا کیا جواب؟ وہاں اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ شہرک کے زیادہ قریب. وہ آیت پوری آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا اس آیت میں فرشتوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے. اس آیت میں
اللہ کے بارے میں خبر نہیں ہے بلکہ فرشتوں کے بارے میں خبر ہے، کیونکہ آیت پوری ایسی ہے، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہیں جب دونوں نوٹ کرتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، تمہارے نام اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ اذ یتلقیان، پوری آیت کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو دونوں کون ہے؟ پھر یہ دو کون ہے؟ وہ فرشتے۔ تو پھر وہ کون ہے جو شہرک سے زیادہ قریب ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ معنی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ تفسیر میں کسی آیت کو پورا پڑھیں آپ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آیت میں انفارمیشن کس کے بارے میں دی جا رہی ہے، خبر کس کے بارے میں۔ وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے جب دونوں نوٹ کرتے ہیں، یہ صحیح معنی ہے۔ اللہ مراد ہی ہے وہاں پر، وہاں فرشتے مراد ہے۔ ہو گیا کلیئر؟ دوسری چیز آیت میں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ایک مشہور آیت ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ اور ایک آیت ہے تم دو ہو تو تیسرا اللہ، تم تین ہو تو چوتھا، اس کے بعد یہ آیت ہے دو ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ، تین ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ کیا مطلب؟ اب بولو۔ اس کا مطلب اللہ کی ذات ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا علم، اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، وہ سننے سے جاننے سے ہمارے ساتھ ہے، اس کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ یہ کیسا؟ ایسی پھر قرآن سنیے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عرش پر مستوی ہوں، اور 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں قرآن میں کہ اللہ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، اوپر ہے۔ اور ایک یا کچھ آیتوں میں یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب اوپر ہے ساتھ ہے؟ ذات اوپر ہے، علم کے ذریعے تمہارے ساتھ۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا۔ فون کر کے بولتے دلی سے، بڑے بھائی حیدرآباد میں اچھا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟ ہاں اچھا پڑھ رہا ہوں، ڈر نکو میں تیرے ساتھ ہوں۔ بولتے نہیں بولتے؟ شیخ الاسلام نے مثال دی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی میں زبردست مثال دیتا ہوں آپ کو۔ چاند کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ چاند کتنے ہیں؟ کہاں ہے چاند؟ وہ بچہ ہے نا چھوٹا، اس کے بیٹے چاند کہاں ہے؟ بولو بیٹے چاند کہاں ہے؟ میں خود چاند ہوں مر رہا ہوں۔ چاند کہاں ہے بیٹے؟ شاباش، دیکھو بچے کو معلوم ہے چاند کہاں ہے۔ اب آپ آج شام میں باہر نکلیے، میں سمجھا رہا ہوں، غور سے سننا۔ ایسا دیکھیے آسمان میں چاند دکھتا، گاڑی سٹارٹ کیجیے، فون کیجیے، ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں فون کرنا؟ محمد بھائی کے شہر بامبے۔ یار یہاں ایک چاند نظر آ رہا ہے، وہاں بھی چاند ہے کیا؟ ہاں یہاں بھی چاند ہے۔ دو چاند ہو گئے۔ ایسا چلیے، ایسا دکھتا چاند چل رہا دکھتا، پھر بنگلور فون کیجیے، ایسی نام آ گیا بھائی بنگلور۔ بھائی یہاں ایک چاند ہے، وہاں بھی چاند ہے، ہاں یہاں بھی چاند ہے۔ جدہ فون کیجیے، السلام علیکم۔ السلام، چاند ہے؟ ہاں۔ ارے کشمیر، وہاں بھی چاند ہے، یہاں بھی چاند ہے۔ لاس اینجلس، there is a moon، yeah there is a moon۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کیسا سمجھا معلوم؟ ایک چاند مخلوق ہے، خالق ہے چاند۔ ایک چاند کہاں ہے؟ کہاں ہے چاند؟ بولو بھائی، ٹائم میرے کو نہیں معلوم، مغرب تک کھینچ دو نے تو کم سرٹیفکیٹ ملے۔ ایک چاند کہاں ہے؟ ایک چاند آسمان میں رہ کر اپنی روشنی کے ذریعے دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو کیا رب عرش پر مستوی ہو کر علم اور قدرت کے ذریعے اپنے بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ آف کورس ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ مثال دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سمجھانے کے لیے۔ ایسا دکھتا چاند چل رہا نہیں ساتھ، چاند چل، آپ دیکھیے گاڑی چلا رہے ہو ایسا دیکھتے ہوئے جائیے، مطلب آپ چلائیے بازو والا دیکھنا، وہ مسئلہ الگ ہے۔ ایسا دکھتا چاند ساتھ ساتھ ہے، خالی چل کے دیکھیے ایسے۔ ایک چاند دلی میں بھی دکھ رہا، وہاں بھی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ہے، پوری کنٹری میں، انڈیا میں ماشاءاللہ ہر جگہ، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہے ایک اوپر، جب وہ روشنی کے ذریعے ساتھ ہو سکتا ہے چونکہ مخلوق ہے، کہ اللہ عز و جل جو ہر عیب سے پاک ہے عرش پر مستوی ہو کر مدد کے ذریعے، علم کے ذریعے، سننے کے ذریعے اپنے بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اور یہی معنی ہے غار کا، جس غار کے بارے میں ایک آیت آئی
جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، دشمن پکڑنے کے لیے آئے، ڈر گئے۔ کون؟ ابو بکر، اپنے نفس پر نہیں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈر گئے۔ کیا ایمان تھا، کیا محبت تھی۔ ایسے ابو بکر کے بارے میں بات کرتے تم لوگ، استغفر اللہ، جاہل لوگ اتنے بڑے، ان کو گالی دیتے ہو، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈرنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کرو اے ساتھی، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تھا غار میں وہاں؟ جی سوال ہے، قرآن کی آیت ہے، مع کا لفظ ہے وہاں بھی، وتھ، جس کا انگلش میں میننگ ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا اللہ کی ذات ساتھ تھی وہاں یا اس کی مدد تھی؟ کافر پکڑے؟ نہیں پکڑے، بچ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بولتے ساتھ کا۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی فون پہ، ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہاں ہے ساتھ؟ یعنی پیسے چاہیے پیسے بھیج دیتا ہوں، ایسا۔ ساتھ کا کئی میننگ ہوتے ہیں۔ ساتھ کا ایک میننگ ذات کے ذریعے بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ، میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، کیا مطلب؟ دونوں اٹھنا بیٹھنا ساتھ ساتھ، ہر جگہ جاتے ہیں ساتھ ساتھ، ساتھ رہتے ہیں بھائی، گھر میں ساتھ، سمجھ رہے نا؟ ساتھ ساتھ جہاں والے جاتے رہتے ہیں، آفس گئے تو لگ کے ساتھ رہنا دونوں، ہے نا؟ میاں بیوی حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو ساتھ کا مطلب کئی آتے ہیں بھائی، آپ کیسا ذات؟ اب دیکھیں نعوذ باللہ مثال ہے، اگر ہم میننگ استغفر اللہ میں سمجھا نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ انسان کہاں کہاں جاتا؟ ناپاک جگہ نہیں جاتا، ہم واش روم نہیں جاتے، ٹوائلٹ نہیں جاتے، لوگ جو ہے تھیٹر میں جا کے فلم نہیں دیکھتے بیٹھ کے۔ کیا مطلب؟ اللہ ساتھ ہے ہر جگہ۔ کلب میں جاتے لوگ، پارٹیز میں جاتے، گندی جگہ جاتے، ناپاک جگہ جاتے، پاک جگہ جاتے، اچھی جگہ جاتے، وہاں جاتے، ہر جگہ اللہ ساتھ ساتھ ہے۔ کیا میننگ آپ کا؟ کیا مطلب؟ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد، اس کا علم ہمارے ساتھ ہے، ذات نہیں، ذات مراد نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں کہ علم اللہ تعالیٰ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے، ہر جگہ اللہ کا علم ہے۔ اب تھیٹر میں بیٹھ کے جو ہے فلم دیکھ رہی ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ ہے نہیں وہاں۔ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے پھونک رہا، پیتے لوگ اندر جا کے وہاں، بیوی بچوں سے ڈر کے پیتے، بعد ہمارے لیے چنگم کھا کے باہر، تو اندر بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہونے جملہ۔ اللہ کی ذات نہیں ہے نعوذ باللہ، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ انہیں پی رہا سگریٹ وہاں، یا نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے، لیکن اللہ ہے وہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ فرعون کی طرف اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو نبی بنا کر بھیجا اور کہا اننی معکما اسمع و ارا، تم دونوں جاؤ اس کو توحید کی دعوت دو۔ کس کو؟ فرعون کو۔ اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ ساتھ کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہاں فرعون کے محل میں اللہ تھا وہاں، یہاں ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ سننا دیکھنا۔ دیکھیے اس طریقے سے سننے کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے، علم کے ذریعے، مدد کے ذریعے، قدرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذات اس کی ہمارے ساتھ نہیں۔ ذات بولنا خطرناک مسئلہ ہے، یہود و نصارہ سے بھی بڑا کفر ہے۔ تثلیث بولتے، اس کو کیا بولتے انگلش میں؟ ٹرینیٹی، ون ون ون، تین مل کے ایک۔ تو کیا ہے وہ ان کا عقیدہ ہے نا، وہ اللہ اور عیسیٰ، جیزس اور مریم، یہ تینوں مل کے ایک خدا بنا۔ تو وہاں جہاں یہ پڑھاتے ہیں بورڈ پہ لکھی گئے تھے ٹیچر 1 + 1 + 1 = 3۔ اسٹوڈنٹ کو دیکھا، یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن تین مل کے ایک کیسے ہوئے یہ سمجھ میں نہیں آیا، بول کے ماری گئے ٹیچر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہے، پوچھنا نہیں کیسے ہوا، تین مل کے ایک کیسے ہوئے سمجھ میں نہیں آیا۔ اسٹوڈنٹ پوچھا انہیں بچہ کہ ایک اللہ میں تینوں ہیں، انہوں بھی ہے، انہوں بھی ہے، انہوں بھی ہے۔ 1 + 1 + 1 = 3 سمجھ میں آیا، ایک چیز ہے، یہ دو چیز ہے، یہ تین چیز ہے، تینوں کو ملائے تو = 3، یہ سمجھ میں آیا۔ یہ 1 1 1 مل کے 1 کیسا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تثلیث جس کو بولتے غلط ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، اللہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی، تھوڑا اس میں، تھوڑا اس میں، تھوڑا اس میں، سمجھے۔ اور دوسرا عقیدہ کیا ہے، نہیں اللہ جو ہے عیسیٰ نعوذ باللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو کچھ پارٹ فادر ہے، کچھ سن ہے، ایسے کچھ عزیر ہے، کچھ وہ ہے، استغفر اللہ۔
لیکن یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں ہے، نعوذ باللہ، یہ ان سے بھی بڑا خطرناک کفر ہے. وہ لوگ 3 میں ہے بولے، ہم لوگ بولے ہر چیز میں، ہمارے اندر، تمہارے اندر، ان کے اندر، اس کے اندر، ہر چیز میں اللہ، ہر چیز میں اللہ. خطرناک عقیدہ ہے. اس کو بولتے ہیں عقیدت وحدت الوجود. یہ سارا جو وجود ہے یہ سب کیا ہے؟ اللہ ہے بولنا، استغفر اللہ. ہر چیز اللہ ہے، استغفر اللہ. 2 خطرناک عقیدے. ایک عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے، ایک عقیدہ اللہ ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں ہے. حائل دونوں کفری عقیدے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، محفوظ رکھے. اللہ وحدہ ہے، اکیلا ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے. اور اللہ کا عرش مخلوق ہے، پانی پر ہے، جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا مطلب وہ آیتیں جس سے دلیل لیتے لوگ کہ شہرک وہاں فرشتے مراد ہیں. اللہ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب وہاں علم اور قدرت یا سننے کے ذریعے ساتھ ہے، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک صفت اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے صفت نزول، اترنا. اچھا ایک منٹ، اس کے بارے میں ایک بہت اچھی بات علماء اکرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس بندے کا یہ ایمان ہوگا کہ اس کا رب عرش پر مستوی ہے، سب سے اوپر ہے، اس کا اثر اس کی زندگی پر کیسے پڑے گا؟ جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا تو اس میں جو ہے خشوع اور خضوع آئے گا کہ میرا رب سب سے اوپر مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. دل میں جو ہے، اگر وہ یہ سمجھے گا کہ نہیں ہر جگہ ہے، تو اس کے دل میں جو ہے عبادت میں خشوع اور خضوع نہیں آئے گا. علماء نے لکھا ہے باقاعدہ اثر العقیدہ. اس عقیدے کا کیا اثر مومن کی زندگی پر پڑتا ہے؟ کس عقیدے کا؟ کہ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے. اس عقیدے کا یہ اثر پڑتا ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے جب کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، تو وہ اللہ کی عبادت جو ہے پوری خشوع و خضوع، دل جوئی، یکسوئی کے ساتھ کرے گا. دل لگا کر اللہ کی عبادت کرے گا، اور ایک احترام میں، ادب میں، محبت میں کہ اللہ میرا رب سب سے اوپر میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، میری نماز کو جانتا ہے، اوپر ہونے کا. لیکن ہر جگہ یہاں وہاں سب ہے تو اس کا عقیدہ، پھر اس کی نماز میں وہ خشوع نہیں آئے گا جو ہے پہلے عقیدے والے کے ساتھ آ سکتا ہے. یہ بات علماء کرام نے بیان کی ہے. توجہ وغیرہ جو ہے زیادہ ہوگی، اور جو ہے ایک منور عبادت ہو جائے گی، اس کی عبادتوں میں روشنی ہوگی، اس کی عبادتوں میں ایک چاشنی پیدا ہوگی، ایک نور آئے گا عبادتوں میں، جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ میرا رب کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اس کے بعد ایک دوسری صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدیث سے ثابت ہے، وہ ہے صفت نزول. نزول مانے اترنا. صفت نزول کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے. اس کے بارے میں بھی غلط عقیدے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ رحمت قریب آتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قریب آتی ہے. یہ معنی غلط بیان کیا گیا. حقیقت میں جو معنی ہے اس کا اترنا یعنی اترنا. کیسے اترتا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے. حدیث کیا ہے سنیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے گزر چکی ہے وہ حدیث. دوسری روایت بھی آئی ہے اس کی کہ اللہ آسمان دنیا پر، وہ وہاں گزری، ہم نے اس کی دلیل میں بیان کی. اس حدیث میں اس کی بھی دلیل ہے، اس کی بھی دلیل ہے. وہی جو تہجد کے وقت اللہ اترتا ہے، تو اترتا ہے یعنی اوپر ہے، یہ دلیل. اور اترتا ہے میں یہ بھی دلیل کہ اللہ حقیقت میں اترتا ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے جب تیسرا پہر باقی رہتا ہے رات کا، اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، ہر کوئی پوچھنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشوانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. یہ ہر رات ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے نزول کے بارے میں؟ نزول حقیقی کما یلیق بجلالہ وعظمتہ. حقیقت میں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ اترتا ہے، جیسے اس کی ذات کے، اس کی شان کے لائق ہے. یہ نہیں کہ رحمت کر. اگر ہم کہیں گے نہیں بھائی ٹھیک ہے نزول کا معنی اترنا نہیں، اللہ اترتا نہیں بولتے ہم بولیں گے رحمت قریب آتی ہے، تو ہم نے کیا کر دیا؟ تعویل کر دی. کیوں؟ کیونکہ نزول کا معنی قریب آنے کے نہیں ہے. حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترتا ہے کہ ہم قریب آتے. دونوں الگ الگ میننگ ہے یا نہیں ہے؟ اترنا الگ چیز ہے، قریب آنا الگ چیز ہے. یہ میں اترا، یہ میں قریب گیا، سمجھ لیں؟ اترنا الگ ہے. میں اترا، مثال دے رہا ہوں، یہ مثال استغفر اللہ کی ذات ہے، یہ اس کو اترنا بولتے ہیں. اسٹیج سے نیچے اترا میں، اس کو یہ قریب آیا میں نہیں. قریب آنا الگ ورڈ ہے، اترنا اترو جی بول رہے اوپر سے، شارٹ چھت پہ اترو بولے، وہ قریب آنا نہیں ہے میننگ. وہاں
اترنا الگ میں نہیں ہے بھائی, اترو بولے اترا بولتا ہوں نا, پھر سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اترنا بھی اللہ تعالیٰ کی. اسی طریقے سے صفت کلام, اس کی تعویلیں نہیں کرنا, وہی شروع میں یاد رکھنا اللہ کی صفات پر کیسے ایمان لانا ہے, جیسے آئے ایز اٹ از, 4 چیزوں سے بچتے ہوئے. نہ انکار کریں گے, یعنی نہیں اترتا نہیں بولیں گے, اترتا بولیں گے, ہاں معنی نہیں بدلیں گے, اترنے کو قریب آنا بولنا میننگ چینج ہو گیا. تیسرا مثال نہیں دیں گے, جیسے زید چھت سے نیچے اترتا ہے ویسے اللہ عرش سے آسمانی دنیا پر اترتا ہے, غلط. کیفیت بھی نہیں اترنا, ایسے اترتا بول کے نہیں بولنا, ایسے اترتا ہے دیکھیے سیڑھیوں سے, میں اتر کے بتاؤں گا, دیکھ رہے ہیں ایسے اترتا ہے بول کے لوگوں اسٹوڈنٹس کو نہیں بتانا, کیونکہ یہ غلط ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں کیفیت. میں تھوڑی دیر پہلے اتر کے اترنے کی کیفیت نہیں بتایا, میں دونوں میں ڈفرنٹ بتایا. کس میں, اترنے میں, اور ان دونوں میں کیا ڈفرنٹ ہے وہ سمجھایا میں. لیکن اترنے کے لیے اترتا, کیسے اترتا, جیسے اس کی ذات کے لائق. اسی طریقے سے اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی صفت ہے, صفت کلام. کیا مطلب کلام؟ بات کرنا. اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے, جب چاہے جس سے چاہے بات کرتا ہے. یہ صفت بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے, یہ صفت بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آیتیں اور حدیثیں دلیل ہیں. ایک آیت ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو, آیت بھی زبردست حدیث بھی زبردست. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, سورہ نساء کی آیت. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی, آیت ہے کلام کی دلیل. اللہ نے اپنے نبی موسیٰ سے حقیقت میں بات کی. اب جو بات کرنا صفت ہے, کیا مطلب اس کا؟ حقیقت میں بات کرنا. جو حروف اور آواز والی, آواز سنے نہیں سنے اللہ کی, بعض لوگ بولے ہاں بات کرتا اللہ تعالیٰ, غلط عقیدہ. بات کرتا لیکن آواز سے نہیں, آواز نہیں ہوتی ہے اس میں, غلط. الفاظ سے بات نہیں کرتا اللہ, غلط. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا, قرآن کی آیتیں ہیں, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, موسیٰ علیہ السلام نے بات کی, کیا کہا کہ میں نے تم کو چن لیا اپنے, تم جاؤ اذهب الى فرعون. یہ کیا ہے, بات نہیں ہے یہ. اور قرآن پورا کیا ہے, کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. حقیقت میں اللہ نے بات کیا ہے, حقیقت میں یا نہیں؟ صحیح عقیدہ کیا ہے کلام پر, سنیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ. حقیقت میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. یہ پورا قرآن کیا ہے, اللہ کا کلام. اور قرآن کے بارے میں یاد رکھیے, بات آگے اس لیے بتا, قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن کلام اللہ ہے. یہ یاد رکھ لینا ہمیشہ, عورتیں اور مرد. قرآن کلام, اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. ایک مرتبہ بولیے سب, کلام ہے غیر مخلوق ہے. یاد رکھیں, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تکلیف ہوئی اس میں, معلوم ہے آپ, بڑے کوڑے مارے گئے کہ بادشاہ نے کہا نہیں بولو مخلوق, کوڑے مارے گئے, کوڑے. امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک آیت لاؤ, ایک حدیث لے کر آؤ, میں بولوں گا. صرف مار کر بلواؤ گے تو میں نہیں بولوں گا. مارے, بہت مارے, خون جا رہا تھا, نماز پڑھ رہے تھے. مارنے والے نے کہا کہ اگر میں یہ کیا بولتے اس کو, کوڑے, کسی موٹے مضبوط اونٹ یا ہاتھی کو مارتا تو وہ مر جاتا تھا. اتنا مار رہا ہوں میں ان کو, کیونکہ بادشاہ کا آرڈر ہے کہ مارو. کیوں مار رہے تھے؟ یہ بولنے کے لیے کہ قرآن مخلوق ہے. نہیں بولے, کیونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. حتی یسمع کلام اللہ, قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے بات کرتا ہے. غلط عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تھی نا, جب وہ آ رہے تھے اپنی بیوی کو لے کر, ان کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے, تو وہاں کیا بولے لوگ, نہیں وہ اللہ بات نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ فیض نکلا درخت پر, وہاں درخت تھا نا, وہ دیکھ لیے موسیٰ علیہ السلام, بات نہیں کیا اللہ تعالیٰ. بولے یہ غلط بات ہے. تو پھر درخت بولا کہ میں تمہارا رب ہوں بول کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بات کیا تو بات میں کیا ہوئی, بات کیا ہوئی تھی, اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. آیتیں پڑھیے, تم اپنے جوتیوں کو اتارو, تم ایک پاک زمین پر آئے ہو, میں تم کو فرعون کی طرف نبی بنا. یہ سب آیتیں ہیں, کلام اللہ ہے یہ سب.
تو کیا اس کا انکار کریں گے؟ صحیح بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان لانا ہے. حدیث سے بھی دلیل سنیے. اللہ اکبر، زبردست حدیث ہے. عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن جس سے اللہ تعالیٰ بات نہ کرے. مطلب ہر انسان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کرے گا، اللہ کے اور انسان کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. حدیث ہے. حدیث کہاں ہے یہ؟ مسلم کتاب الزکات، امام بغوی نے شرح السنہ میں اور کتاب الزکات میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بات کرے گا. کس سے؟ ہر انسان سے. ہر انسان سے قیامت کے دن بات کرے گا، بیچ میں ٹرانسلیٹر. تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت معلوم ہوئی ہے کہ کیا ہے؟ صفت ہے کلام. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہ جو ہے بہت بڑی اللہ عز و جل کی صفت ہے. کیا ہے؟ صفت ہے کلام. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات جو صفات فعلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے کرتا ہے، جیسے رزق، خلق، احیاء، اماتہ. کیا یہ عربی میں لکھ رہا ہوں نا سب؟ اس لیے رزق، اللہ رزق دیتا ہے، یہ بھی صفت ہے. جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آیت تغرے میں لکھ کے لگائے تو گھر میں رزق آتا. وہ کون سی آیت ہے؟ ان اللہ کیا ہے وہ آیت؟ رزق کے بارے میں ایک آیت ہے، اکثر لکھ کے لگاتے. رزق آتا کہتے گھر میں، نہیں آتا لکھنے لگانے سے. عقیدہ رکھنا، اللہ سے مانگنا، اسباب نہ جانا، دکان کھولنا، آفس جانا تو آتا رزق. یہ فعلی صفت ہے. اللہ جب چاہے، جیسے جس کو چاہے، جتنا چاہے دیتا ہے. اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، اللہ مومنوں کو بھی دے رہا ہے. جو مانگتا اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ اس کو بھی دے رہا ہے نہیں؟ مانگے تو بھی دیتا، نہیں مانگے تو بھی دیتا. اس کا ایک چھوٹی سی مثال، ایک آدمی ایک مرتبہ جو ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ایسی، شوہر بیوی کو بلا کے بریانی پکاؤ بول کے. بیگم بریانی کھانا دل بول رہا. انہوں نے بولا ٹھیک ہے بریانی پکائے، میں شام میں کھائیں گے بریانی. شام میں بیمار پڑ گئے، بخار. ڈاکٹر بولا بریانی نہیں کھانا. بریانی نہیں کھائے. بریانی پکائے تھے شوہر کے واسطے. رزق دیکھے اللہ تعالیٰ. فقیر آیا گھر میں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو اماں بول کے. شوہر کو تو منع کر دیا، بریانی ہے لے لو بول کے. فقیر سوچا بھی نہیں تھا بریانی کھانے کا، اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا تھا بریانی کا، بریانی کھا لیا. شوہر کے لیے بریانی پکی تھی، بیچارہ بیمار پڑ گیا، بریانی نہیں کھا سکا. اللہ رزق جس کو چاہے جیسے چاہے دیتا. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ ہو جائے پرندے نکلتے ہیں بھوکے پیٹ، اللہ تعالیٰ ان کو کھلا کر پلا کر واپس ان کے گھونسلوں تک پہنچا دیتا ہے. ایک بچہ جو ہے 50 ریال نکالا اللہ کے راستے میں، خرچ کیا جدہ میں. سونے سے پہلے 500 ریال آ گئے اس کے پاس. ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا، 100 روپے کماتا. ایک آدمی 1 گھنٹے میں 1000 روپے کماتا. رزق اللہ کا، جس کو چاہے جیسے چاہے دیتا، لیکن حلال راستوں سے رزق طلب کرنا چاہیے. خلق، پیدا کرنا، اللہ جب چاہے جیسے چاہے پیدا کرتا. بیٹا بیٹی دونوں جیسے چاہے. کیسے کیسی پیدائش ہے دیکھیے، چہرے دیکھیے سب. یہ اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت. آپ کا چہرہ میرے جیسے نہیں، ان کا چہرہ ان کے جیسے نہیں، ان کا چہرہ ان کے جیسے نہیں، ایک عورت دوسری عورت کی طرح نہیں ہے. سب جہاں کے ایک ناک ایک چیز ہے. کیسے اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ. یہ اللہ کی فعلی صفت ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے پیدا کرتا ہے. احیا، زندہ کرنا، اللہ جب چاہے جس کو چاہے زندہ کرتا ہے. مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو قرآن میں بہت ساری جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی عطا کرنے والا. مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی طرح مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. اماتہ، موت دینا، اللہ جب چاہے جس کو چاہے موت دیتا ہے. ڈاکٹر بولتے ہیں خلاص گھر کو لے جائیے، ہم جواب دے دیے نہیں ہو سکتا، اب اللہ اللہ کیجئے، بس 1 سال زندہ رہتا. اس کے بعد ڈاکٹر بولتے ہیں فریش پورا ہو جائے گا، آپریشن پورا کامیاب ہے، آپ مست ہے الحمدللہ، آپ گاڑی چلا کے جا سکتے ہیں، چلو میاں پیچھے بیٹھو بیٹے. اپنے ہاسپٹل سے چنگا، جس کو چنگا بھی بولتے ہیں، یعنی صحت مند ہو کر نکلا، مار کے گاڑی میں جاتا، گھر میں جاتا، مر جاتا. موت تو حیات لکھی ہوئی. آدمی جو عمرے کے لیے جاتا عمرے میں مر جاتا، وہاں پلین میں مر جاتا. ایک صاحب جو ہے پلین میں چلے گئے، یہاں سے جدہ فلائٹ جا رہی تھی، پلین میں انتقال ہو گیا، واپس لے کے آئے عمان میں روک کے، پھر وہاں سے واپس لے کے آئے. موت اللہ نے کس کی کہاں موت نہیں کی. اللہ جب چاہے جس کو چاہے موت دے دیتا ہے. میں اور آپ کبھی بھی مر سکتے ہیں،
صحیح ہے نا؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اس طریقے سے باقی شفا دینا اللہ کی صفت ہے فعلی. اللہ جب چاہے جس کو چاہے شفا دیتا. پرسوں بخار تھا، کل صبح فریش ہو گیا بھائی. رات میں بخار چلا، صبح ختم ہو گیا. بعض اوقات 6 دن بخار. اللہ کی ذات جو ہے صفات ہے، یہ اس کو فعلی صفات بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے جس سے چاہے کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ دونوں قسمیں ہیں. اسی کے ساتھ یہ بات ختم ہو گئی انشاءاللہ. اس پر کیسے ایمان لانا چاہیے یہ بھی بات ہو گئی انشاءاللہ. تقریباً باتیں آ چکی ہیں. اب باقی کیا ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اور اسماء و صفات کا ہماری زندگیوں پر اثر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں جب معلوم ہے کہ ہمارا رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، تو ہم وہ کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے، وہ نہ کریں جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. علم نافع ہو، عمل مقبول ہو. کیونکہ علم ہوگا فائدہ نہیں دے گا، نقصان. عمل ہوگا قبول نہیں کیا جائے گا تو بھی نقصان انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نفع بخش اور عمل قبول کیے جانے والا اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ أخيا